بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام صدر جلسہ جناب پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد، قابل احترام جناب ڈاکٹر احسن زمان صاحب، محترم جناب امیر البحر افتخار احمد سروہی، برادران محترم، خواہران مکرم، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سیرت نبوی کے مناہج و اسالیب۔ سیرت نبوی کے مناہج و اسالیب پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ بات عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سیرت نبوی پر جو کچھ لکھا گیا ہے، اور کل ہم نے دیکھا کہ اس میں سب سے پہلے لکھنے والے صحابہ کرام ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے متعدد صحابہ کرام کے زمانے سے جو چیز لکھی جانی شروع ہوئی اور آج تک مسلسل لکھی جا رہی ہے، جس کی تعداد کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، لاکھوں صفحات لکھے گئے ہیں، کروڑوں لکھے گئے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، صرف اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ کتنا لکھا گیا ہے، کتنا لکھا جا رہا ہے اور آئندہ کتنا لکھا جائے گا۔ اس لیے اس سارے ذخیرے کو جو لامتناہی ہے، متعین اسالیب میں تقسیم کرنا بڑا دشوار ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر تحریر کو کسی متعین اسلوب یا متعین منہج یا میتھڈالوجی کے تحت رکھا جا سکے۔ جب ہم منہج یا میتھڈالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد یہ نہیں ہوتی کہ سیرت کے سارے ذخائر کو متعین مناہج کے تحت لایا جا سکے گا، بلکہ صرف مراد یہ ہے کہ سیرت نگاری میں جو شخصیات بہت نمایاں رہی ہیں، جن کا کام بہت غیر معمولی ہے، ان میں بڑے بڑے مناہج اور بڑے بڑے اسالیب کون کون سے تھے، کس انداز اور کس اسلوب سے بڑے بڑے لوگوں نے سیرت نگاری کی۔ ان اسالیب کی تعداد جتنی بھی ہوگی، کتنی ہی غور و خوض سے ان اسالیب کو وضع کیا جائے، ان مناہج کو متعین کیا جائے، پھر بھی سیرت لٹریچر کا بہت بڑا حصہ ایسا رہے گا جو مناہج و اسالیب کی اس حدود اور دائرہ کار سے باہر ہوگا۔ اس پر غور کر کے نئے اسالیب تجویز کرنے پڑیں گے، نئے مناہج تجویز کرنے پڑیں گے، پھر بھی وہ ذخیرہ اس دائرے سے باہر رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مناہج اور اسالیب کا تعین جو شخص بھی کرے گا، وہ ایک فرد کرے یا بہت سے افراد کریں، وہ چند افراد کی فہم و بصیرت کے مطابق موضوع کا احاطہ کرنے کی ایک کوشش ہوگی۔ جبکہ میں پہلے دن کی گفتگو میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ سیرت النبی ایک ایسا لامتناہی سمندر ہے جس کی حدود کا، جس کی گہرائی اور گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ قرآن ناطق کی سیرت ہے، اور جیسا کہ قرآن صامت کے بارے میں فرمایا گیا کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب و غرائب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے سیرت کے نئے نئے پہلو سامنے آتے جائیں گے اور سیرت کی عظمت کی نئی نئی معنویت ہمارے سامنے روشن ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے تمہید کے طور پر یہ بات عرض کر دینا ضروری ہے کہ سیرت کے مناہج اور اسالیب کے بارے میں جو بھی گفتگو ہے، وہ سیرت کے ایک حصے کے بارے میں ہے، سیرت کے اہم حصے کے بارے میں ہے، پورے سیرت کے ادب کے بارے میں نہیں ہو سکتی۔ دوسری بڑی اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اسالیب بہت متعین اور واضح نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک سیرت نگار نے پہلے ایک اسلوب اپنے ذہن میں متعین کیا ہو اور اس اسلوب کی حد بندی کے اندر رہ کر انہوں نے سیرت مرتب کی ہو، بلکہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جس شخصیت نے سیرت نگاری کے لیے قلم اٹھایا، ان کا اپنا پس منظر تھا۔ کیا وہ محدث تھے؟ اگر وہ محدث تھے تو علم حدیث کے اسالیب
اور مناہج علم حدیث کے اصول اور قواعد خود بخود ان کے سامنے ہوں گے۔ اگر وہ مورخ تھے تو مورخین کے اصول ان کے سامنے ہوں گے، اگر وہ متکلم تھے تو علم کلام کے مسائل ان کے سامنے زیادہ رہیں گے، اگر وہ کسی اصلاحی اور تجدیدی تحریک کے قائد تھے تو ان کے سیرت نگاری میں اصلاح اور تجدید کے پہلو نمایاں ہوں گے۔ یہ صرف نمایاں ہونے کی حد تک ہے، اس کو بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ یا ٹائٹ جیکٹ کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ سیرت نگاری کے جو بڑے بڑے اسالیب ہمارے سامنے آئے ہیں وہ ہیں محدثانہ اسلوب، جس میں ان شخصیات نے جو دراصل حدیث کے متخصص تھے، علم حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں ان کا وقت گزرا تھا، انہوں نے علم حدیث کے اصول و قواعد کو سامنے رکھا، علم حدیث کے معیارات اور اصول و ضوابط کے پیش نظر مواد کا انتخاب کیا، اس کی ترتیب دی، اور اس کے بعد سیرت کا مواد جمع کر کے مرتب کیا۔ محدثین کے نظر میں سب سے بنیادی چیز، اصل چیز یہ ہے کہ جو چیز ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کی جائے وہ بالکل 100%، 101% یقینی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت میں ذرہ برابر کوئی تعمل یا شک نہ کیا جا سکے۔ محدثین اس بات کو ضروری سمجھتے ہیں کہ جس سے وہ روایت بیان کریں وہ براہ راست انہوں نے اپنی زبان سے سنی ہو، نہ صرف سنی ہو بلکہ سننے کی کیفیت بھی محدثین بیان کرتے ہیں۔ جو لوگ حدیث کے طلبہ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ محدث جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو وہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ جب شیخ حدیث بیان کر رہے تھے تو کیا میں تنہا سننے والا تھا یا اور لوگ بھی میرے ساتھ تھے، یہ بات بھی واضح ہوگی۔ میں ان کو پڑھ کے سنا رہا تھا، وہ میری تصدیق کر رہے تھے، یا وہ پڑھ کے سنا رہے تھے میں سن رہا تھا، یا کوئی اور پڑھ کے سنا رہا تھا، محدث سن رہے تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا۔ ان سب کے لیے الگ الگ اصطلاحات ہیں۔ امام مسلم کی اصطلاحات سے جو لوگ واقف ہیں ان کو پتہ ہے کہ امام مسلم جب کہتے ہیں کہ حدثنا فلان، حدثنا قتیبہ ابن سعید، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ قتیبہ ابن سعید پڑھ کے سنا رہے تھے اور میرے علاوہ بھی کئی لوگ موجود تھے، اس لیے کہ صیغہ جمع ہے۔ اگر وہ کہیں کہ حدثنی قتیبہ ابن سعید تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میں تنہا وہاں بیٹھا ہوا تھا اور قتیبہ ابن سعید مجھے سنا رہے تھے۔ اگر امام مسلم کہیں کہ اخبرنا قتیبہ ابن سعید تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، امام مسلم پڑھ کر سنا رہے تھے، لوگ اپنی یادداشتوں میں نوٹ کر رہے تھے۔ اگر وہ کہیں کہ اخبرنی قتیبہ ابن سعید تو اس کے معنی ہوں گے کہ میں تنہا بیٹھا ہوا تھا، امام مسلم حدیث کی تلاوت فرما رہے تھے، میں لکھ رہا تھا۔ اگر وہ کہیں کہ اخبرنا قتیبہ ابن سعید قراءۃ علیہ وانا اسمع تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ کوئی اور پڑھ رہا تھا، امام مسلم سن رہے تھے اور اس کی تلاوت اور صحت کی تصدیق کر رہے تھے، میں بھی وہاں موجود تھا، بعد میں انہوں نے مجھے بھی اجازت دی کہ تم بھی اس کی روایت کر سکتے ہو۔ یہ تو پہلا اسٹیج ہوا۔ اخیر تک سارے اسٹیجز میں یہ بات ہوگی، جس نے بیان کیا وہ انتہائی سچا انسان ہو، بالاتفاق ہونا چاہیے، اس کی یادداشت محفوظ ہونی چاہیے، اس میں کردار اور شخصیت کی بلندی کا ایک خاص معیار ہونا چاہیے، اور اخیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک یہ چیز اسی طرح نقل ہو جائے۔ پھر جتنا لفظ جس نے بولا ہے اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی گنجائش کا تصور بھی نہیں۔ یہ تو محدثین کا معیار ہے۔ اب محدثین اپنے معیار پر جب احادیث یا روایات کا جائزہ لیتے تھے تو وہ تاریخی ضروریات یا مورخ کے تقاضوں کے مطابق جائزہ نہیں لے رہے ہوتے تھے۔ ان کو اس سے بحث نہیں ہوتی تھی کہ جو واقعہ ہے اس کی مکمل تصویر بنی کہ نہیں بنی، مکمل تصویر بنے یا نہ بنے یہ ان کا مسئلہ نہیں تھا۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ 100% 24 کیرٹ ہونی چاہیے۔ یہ محدثین کا اسلوب تھا۔ محدثین میں جن حضرات نے سیرت نگاری سے کام لیا ان میں
تمام بڑے اکابر محدثین بھی شامل ہیں، اس اعتبار سے کہ حدیث کے ہر مجموعے میں سیرت سے متعلق ابواب الگ سے موجود ہیں۔ جہاد کے ابواب ہیں، مغازی کے ابواب ہیں، سیر کے ابواب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے متعلق ازواج مطہرات کے ابواب ہیں، صحابہ کرام کے ابواب ہیں، ہجرت سے متعلق مباحث ہیں۔ یہ ساری روایات محدثین نے مختلف ابواب میں جمع کر دی۔ اس سارے ذخیرے کے بارے میں جو مستند کتب حدیث میں ہے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بالکل 100% صحت اور سند کے ساتھ یہ ساری معلومات ان کتابوں میں موجود ہیں، مثلا بخاری میں یا مسلم میں یا کسی اور کتاب میں۔ لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ مثلا ہجرت کا واقعہ کیسے پیش آیا، تو آپ کو کسی حدیثی کتاب میں یکجا نہیں ملے گا۔ کل میں نے مثال دی تھی کہ مثلا اگر محدث بیان کریں گے تو ایک واقعے کو ہو سکتا ہے کہ 4 راویوں سے ملا ہو، تو وہ 4 احادیث میں الگ الگ بیان کریں گے۔ پھر ایک محدث کی نظر میں حدیث کی جو تعداد ہے وہ متن یا ٹیکسٹ کے اعتبار سے نہیں ہوتی، بلکہ سند کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک محدث مثلا امام بخاری یا امام ترمذی یا کسی اور کو یہ بات پتہ چلی ہو کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے اپنا پٹکا کھول کر اس کے 2 حصے کیے، ایک سے ناشدان باندھا، ایک سے دودھ کی مشک باندھی، یہ بات اگر ان کو 6 اساتذہ سے پہنچی ہو تو وہ اس کو 6 حدیثیں شمار کریں گے، اس کو 6 جگہ بیان کریں گے۔ امام مسلم کا آپ دیکھیں کہ وہ ایک ایک متن کو 4 5 6 راویوں سے بیان کرتے ہیں، تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ بات میں نے مصر میں فلاں استاد سے سیکھی، نیشاپور میں فلاں استاد سے سیکھی، بغداد میں فلاں سے سیکھی، اور اس پورے علاقے میں پوری دنیا اسلام میں جو جید ترین اساتذہ احادیث بیان کر رہے تھے وہ اس کو انہی الفاظ میں بیان کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ محدث اس بات کا بھی اہتمام کرتا ہے، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، کسی کی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں تو اگر امام مسلم کے 2 استاد تھے مثلا، ان 2 استاد کے بھی 2 استاد تھے اور ان دونوں استاد کے ایک استاد مشترک ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک لفظ میں کہیں کوئی جزوی فرق واقع ہو جائے، انہوں نے ایک لفظ کی جگہ مترادف لفظ دوسرا بول دیا ہو۔ ایک واقعے کو بیان کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھ گئے اور تشریف لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے لیے اونٹنی استعمال فرمائی۔ اردو زبان میں یہ 3 الفاظ ہو سکتے ہیں۔ امام مسلم یہ بیان کریں گے کہ یہ الفاظ یہ کون سے استاد کے ہیں، حدثنی فلان ابن فلان فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان واللفظ لہ، یہ لفظ یہ ورژن فلاں استاد کا ہے۔ یہ محدثین کا اسلوب ہے، اور محدثین نے اس اسلوب کے مطابق سیرت کے بنیادی ذخائر جمع کر دیے۔ حدیث کی ہر بڑی کتاب میں سیرت کے ابواب اسی انداز کے ہیں۔ اس انداز سے جو کتابیں لکھی گئیں وہ بقیہ سیرت نگاروں کا ماخذ اور مصدر تو بنی، لیکن خود ان کو بطور کتاب سیرت کے عامت الناس میں زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حدیث کا استاد یا طالب علم ہے یا متخصص ہے وہ تو اس اسلوب سے مانوس ہے اور اس اسلوب کو پڑھنے میں کوئی الجھن محسوس نہیں کرتا، لیکن جو شخص اس اسلوب سے واقف نہیں ہے اس کے لیے یہ جا بجا بہت سے ناموں کا بار بار آنا اور ان جزیات کی جزوی تبدیلیوں کا مینشن کیا جانا بعض اوقات ناگوار گزرتا ہے۔ محدثانہ اسلوب کے بعد جو دوسرا اسلوب پیدا ہوا، جن میں سے ابھی مزید تفصیل میں آگے بیان کروں گا، وہ مورخانہ اسلوب تھا۔ مورخانہ اسلوب کا آغاز تو بہت پہلے ہو گیا تھا، حتیٰ کہ خود حضرت عروہ بن زبیر، جن کے بارے میں کل تفصیل سے بات ہوئی، جو تابعی ہیں، بڑے بڑے صحابہ سے جنہوں نے کسب فیض کیا، انہوں نے جب سیرت اور مغازی کے واقعات کو جمع کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے انہوں نے یہ اسلوب بیان کیا کہ جب وہ کسی واقعے کے بارے میں معلومات جمع کرتے تھے تو ان ساری معلومات کو یکجا کر کے مرتب کر کے بیان کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ عبد الملک بن مروان نے ان سے بہت سے معاملات میں سوالات پوچھے، ہجرت کا معاملہ ان سے دریافت کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ ان سے معلوم کیا، ابو سفیان کے بارے میں ان سے پوچھا، کئی معاملات ان سے پوچھے، اور انہوں نے جو جوابات دیے وہ
اب لوگوں نے الگ کر کے چھاپ دیے ہیں، ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی نے الگ کتاب کی شکل میں چھاپ دیے ہیں۔ ان جوابات میں ان کا انداز یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے، میرے پاس اس سلسلے میں جو معلومات ہیں وہ فلاں راوی فلاں 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 8-10 نام دینے کے بعد ان لوگوں سے مجھے ملی ہیں، اور ان ساری معلومات کا خلاصہ یہ ہے، پھر وہ ترتیب سے بیان کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ یہ ذاتی اور پرائیویٹ خطوط میں یہ بات بیان ہو رہی تھی، اس لیے محدثین کو اس پر اعتراض نہیں ہوا، محدثین نے اس کو ناقابل قبول قرار نہیں دیا، لیکن یہ ایک ایسی چیز تھی جو ناگزیر ضرورت بھی تھی۔ جو شخص یہ جاننا چاہے ایک علمی ضرورت کی خاطر یا کسی اور ضرورت کی خاطر یا محض دلچسپی کی خاطر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیسے فرمائی، مکہ مکرمہ کی روانگی سے لے کر اور مدینہ منورہ پہنچ کے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں ٹھہرنے تک کی پوری تفصیل وہ جاننا چاہے، اس کو اس سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی کہ اس میں درمیان میں راوی کون کون ہیں، کس کی کیا کتنے جز کا کون راوی ہے، اس کو دلچسپی تھی کہ پوری بات تفصیل سے ان کے سامنے آ جائے۔ چنانچہ بعض حضرات نے ہمت سے کام لیا اور یہ کام کیا، اس طرح کی چیزیں مرتب کی، بعض کا میں بھی ذکر کرتا ہوں۔ اس سے مورخانہ اسلوب پیدا ہوا، اور مورخانہ اسلوب کو جن لوگوں نے اختیار کیا، کل ابن اسحاق کی بات ہوئی، واقدی ان میں سے ایک ہیں، ان کی بھی بات ہوگی، ابن ہشام نے یہی طرز اختیار کی، اور کئی اور حضرات نے یہ طرز اختیار کی۔ شروع میں محدثین نے اس پر شدید نکیر کا اظہار کیا، اس کو ناپسند فرمایا۔ امام احمد کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہ آپ کو ابن اسحاق پر کیا اعتراض ہے، تو انہوں نے یہی بات بیان فرمائی کہ ابن اسحاق کے علم پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ابن اسحاق جو یہ کرتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا انتہائی اونچا معیار تھا احتیاط اور تقویٰ کا، اس لیے وہ احتیاط اور تقویٰ کے لحاظ سے اس کو ضروری سمجھتے تھے، لیکن قبول عام امت میں بالآخر اس کو حاصل ہو گیا کہ ایک مرتب انداز میں، ایک سسٹمیٹک نیریٹو کے انداز میں واقعات کو بیان کر دیا جائے۔ یہ مورخانہ اسلوب تھا جو پہلی صدی کے اواخر سے حضرت عروہ بن زبیر اس کے بانی کہے جا سکتے ہیں، انہوں نے اس کو شروع کیا، پھر دوسرے حضرات نے مثلا ابن اسحاق نے، امام زہری نے، پھر آگے چل کر واقدی اور ابن سعد نے، ان سب حضرات نے اس اسلوب کو مزید پروان چڑھایا، اور تیسری صدی ہجری میں یہ ایک عام معروف اور متعارف اسلوب بن گیا، اور جن حضرات کا اعتراض تھا وہ اعتراض بھی کمزور ہو گیا، اس اعتبار سے کہ انہوں نے دیکھا کہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ مستند ماخذ کی بنیاد پر بیان کی جا رہی ہیں، اس میں کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے اعتراض پر بھی نظر ثانی کر لی۔ مورخانہ اسلوب کے نتیجے میں کتابیں آنی شروع ہو گئیں، جن میں سے بعض کا آج اور بعض کا کل میں ذکر کروں گا۔ جب یہ کتابیں آ گئیں تو پھر ایک تیسرا اسلوب سامنے آیا جس کو ہم مؤلفانہ اسلوب کہہ سکتے ہیں۔ مؤلفانہ اسلوب سے مراد یہ ہے کہ سیرت کے مختلف مآخذ کو سامنے رکھ کر، مختلف کتابوں کو سامنے رکھ کر، اور ایک تصنیفی انداز میں جس میں ایک مرتب، مربوط اور متکامل کتاب لکھی جاتی ہے، اس طرح سے کتابیں لکھنے کا رواج شروع ہوا۔ یہ رواج چوتھی صدی ہجری کے اوائل یا تیسری صدی ہجری کے اواخر سے شروع ہو گیا، اس وقت سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں، آج تک لکھی جا رہی ہیں۔ ان میں سے اکثر کتابوں کو ہم مؤلفانہ اسلوب کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیرت نگاری کا ایک فقیہانہ اسلوب بھی تھا، جس پر الگ سے ایک دن ہم بات کریں گے، فقہیات سیرت پر۔ لیکن فقیہانہ اسلوب سے مراد یہ ہے کہ سیرت کے بہت سے واقعات، بالخصوص مغازی اور حضور کی مہمات کی جو تفصیل ہے، وہ اسلامی قوانین کا ماخذ بھی ہے، سنت کے بہت سے احکام اس سے نکلتے ہیں، تو اس اعتبار سے کہ سیرت کے کون سے واقعے سے سنت کا کون سا حکم نکلتا ہے، اس اعتبار سے سیرت کے واقعات کو بیان کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرتبہ، بلکہ پہلی اور آخری مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے، حضور نے ایک ہی حج فرمایا زندگی میں۔ جب حج فرض ہوا پہلی بار تو حضرت عتاب ابن اسید کو امیر مقرر فرمایا،
دوسری مرتبہ جناب صدیق اکبر امیر ہو کے تشریف لے گئے، اور آخری سال جو حضور کی زندگی میں حج آیا تو آپ نے پہلا اور آخری حج فرمایا۔ شاید یہ وجہ ہو کہ اگر حضور ایک سے زائد مرتبہ حج فرماتے تو ہر مسلمان کم از کم 2 حج کرنا چاہتا اور مشکل ہو جاتی، مسئلہ لوگوں کے لیے پیدا ہو جاتا، اس لیے حضور نے ایک ہی حج پر اکتفا فرمایا۔ لیکن اس حج کی تفصیلات بہت سے لوگوں نے جمع کی، صحابہ کرام نے بہت غور سے اس کو دیکھا۔ خود حضور نے فرما دیا تھا کہ خذوا عنی مناسککم، حج کے مناسک مجھ سے سیکھتے رہو، اس لیے صحابہ کرام ایک ایک چیز کو دیکھتے رہے اور یاد کرتے رہے۔ لیکن جن جن صحابہ کرام نے حضور کے اس حج کو دیکھا، انہوں نے جس انداز سے سمجھا اس کو آگے بیان کیا۔ یہ دیکھنے والے کی فہم پر بھی مبنی ہے، دیکھنے والے نے کتنا حصہ دیکھا، کس حصے کو زیادہ غور سے دیکھا، کس حصے کو کم غور سے دیکھا۔ ظاہر ہے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے میں آرام فرما رہے ہوتے ہوں گے، کبھی وہ صحابی جو دیکھ رہے تھے وہ کسی ضرورت سے گئے ہوں گے، ہر وقت 24 گھنٹے پورے سفر میں ہر صحابی نہیں دیکھتے رہے ہوں گے، حتیٰ کہ امہات المومنین کو بھی یہ موقع نہیں ملا ہوگا کہ 24 گھنٹے مسلسل حضور کو دیکھتی رہے۔ اس لیے جتنا حصہ دیکھا اس کی بنیاد پر انہوں نے ایک رائے قائم کی۔ جب یہ سارا مواد بعد کے لوگوں کو ملا اور اس سے حج کے تفصیلی احکام مرتب کیے جانے لگے تو جس کو جس انداز سے معلومات ملی اس نے اس انداز سے احکام نکالے۔ حج کی 3 مشہور قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ یہ عجیب بات ہے کہ صحابہ کرام میں کچھ کا خیال تھا کہ حضور نے حج افراد فرمایا، کچھ کا خیال تھا کہ حج قران فرمایا، کچھ کا خیال تھا کہ حج تمتع فرمایا۔ جن فقہا نے یہ تحقیق سے یہ رائے قائم کی کہ حضور کا حج قران تھا، جیسے امام ابو حنیفہ، انہوں نے حج قران کو افضل قرار دیا۔ جن فقہا کی تحقیق میں حضور نے حج افراد فرمایا، جیسے امام احمد بن حنبل، انہوں نے حج افراد کو افضل قرار دیا۔ جن کی تحقیق یہ تھی کہ حضور نے حج تمتع فرمایا، انہوں نے تمتع کو افضل قرار دیا، جیسے امام شافعی۔ اب یہ تحقیق کا اختلاف ہے۔ یہ سارے مباحث بیک وقت سیرت کے مباحث بھی ہیں، اس میں اس لیے کہ حضور کے حج کی تفصیلات واقعاتی اعتبار سے اس میں سامنے آتی ہیں، زیر بحث کرنا پڑتا ہے ان کو۔ یہ فقہی مسئلہ بھی ہے، یہ حدیث کے مسائل بھی ہیں، اس لیے کہ اس میں احادیث جو ادروائز حج کے احکام کے بارے میں آئی ہیں وہ بھی زیر بحث آتی ہیں۔ یہ سیرت نگاری کا فقیہانہ اسلوب ہے جس پر خاصا کام ہوا ہے، اور فقہیات سیرت پر الگ جب گفتگو ہوگی تو اس کے بارے میں بعض کتابوں کا تذکرہ بھی میں پیش کروں گا۔ فقیہانہ اسلوب کے ساتھ ساتھ ایک اور اسلوب بھی ہے، وہ متکلمانہ اسلوب ہے۔ متکلمانہ اسلوب سے مراد یہ ہے کہ علم کلام کے نقطہ نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھا جائے، اور جو چیزیں علم کلام کے نقطہ نظر سے نمایاں ہیں وہ نمایاں کی جائیں۔ کلام سے مراد یہ گفتگو نہیں ہے، بلکہ کلام ایک اصطلاحی لفظ ہے جس کے معنی وہ علم یا فن جس میں اسلامی عقائد کو عقلی دلائل سے بیان کیا جائے اور دوسرے مذاہب کے دلائل پر عقلی انداز سے تنقید کی جائے، اور عقلی بنیادوں پر اسلام کے دلائل، اسلام کے عقائد کی برتری ثابت کی جائے۔ یہ فن علم کلام کہلاتا ہے۔ اس کا رواج بھی سب سے پہلے محدثین کے یہاں ہوا۔ محدثین نے پہلے وہ سوالات اٹھائے جن کا تعلق علم کلام سے تھا۔ علم کلام میں سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عقلی دلیل کیا ہے۔ یہاں سے علم کلام کا تعلق سیرت سے بنا۔ جب حضور کی نبوت کی عقلی دلیل کا مسئلہ آیا تو معجزات کی بحث آئی، پھر معجزات کی واقعاتی تفصیلات کے جمع کرنے کی بات ہوئی، پھر معجزات کی تعداد کے بارے میں بحث ہوئی۔ اس طرح سے مسئلہ سیرت کا مسئلہ بن گیا۔ گویا سیرت اور کلام کا ایک مشترکہ مضمون ایسا سامنے آ گیا جس کو ہم متکلمانہ سیرت کہہ سکتے ہیں یا کلامیات سیرت کہہ سکتے ہیں۔ ان میں سے بعض کا ذکر میں بھی کرتا ہوں۔ سیرت کا ایک اور اسلوب جو بعد میں سامنے آیا، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ادیبانہ اسلوب سیرت۔ یہ اسلوب بہت بعد میں سامنے آیا، اور سچی بات یہ ہے کہ محدثین اور مستند ارباب سیرت
کی بارگاہ میں اس اسلوب کو پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ جن حضرات نے اس اسلوب کے مطابق سیرت کی کتابیں لکھیں، اگر محدثین ہوتے تو شاید ان کے ساتھ بہت بری طرح پیش آتے۔ ادیبانہ اسلوب سے مراد یہ ہے کہ سیرت کے واقعات تو آ گئے، مرتب ہو گئے، مستند بھی قرار پا گئے، لوگوں تک پہنچ گئے۔ اب بعض ادیب حضرات نے ان کو یا تو حکایت کے انداز میں یا نظم میں یا مکالمے کے انداز میں یا کہانیوں کے انداز میں بیان کیا، اور مقصد یہ تھا کہ عامۃ الناس میں وہ لوگ کہ جو سیرت پر سنجیدہ کتابیں پڑھنا نہیں چاہتے یا اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے لیے سیرت کے مواد کو دلچسپ بنایا جائے اور اس میں ادبی چاشنی اور ادبی رنگ ایسا پیدا کر دیا جائے کہ غیر متخصص بھی سیرت کا مطالعہ کرنے پر آمادہ ہو۔ یہ اسلوب سب سے پہلے فارسی میں پیدا ہوا، فارسی کے نتیجے میں اردو میں آیا، اور عربی میں اس کا آغاز بہت بعد میں ہوا۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس اسلوب پر زیادہ کتابیں بہت بعد میں لکھی گئیں، بہت متاخر صدیوں میں لکھی گئیں، تو یہ درست ہوگا۔ ادیبانہ اسلوب میں کچھ کتابیں نثر میں ہیں، کچھ کتابیں نظم میں ہیں۔ نظم کا آغاز پہلے ہوا، نثر کا آغاز بعد میں ہوا۔ ویسے بھی ہر زبان کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ہر زبان میں نظم کا آغاز پہلے ہوتا ہے لٹریچر میں، نثر کا بعد میں ہوتا ہے۔ عربی زبان میں بہت سے ادیبوں نے سیرت کے واقعات کو نظم کیا، 1,000 نظموں کی، بلکہ 2,000 3,000 شعروں کی نظمیں ہیں، طویل قصائد ہیں، جس میں حضور علیہ السلام کی زندگی کے پورے واقعات کو بیان کیا ہے۔ کسی نے معجزات کو بیان کیا ہے، کسی نے بعض خاص غزوات کو لے کے بیان کر دیا ہے، جن میں سے بعض کی طرف میں اشارے کرتا ہوں۔ ایک اور اسلوب جو سیرت نگاری کا پیدا ہوا، جو بہت بعد میں پیدا ہوا، وہ مناظرانہ اسلوب تھا۔ مناظرانہ اسلوب سے مراد وہ اسلوب تھا کہ مسلمانوں میں مختلف رائے رکھنے والے لوگوں نے اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے واقعات کی تعبیر کی، حضور علیہ السلام کی احادیث کی تعبیر کی، اور اس تعبیر میں اپنے نقطہ نظر کی تائید میں دلائل دیے اور دوسروں کے نقطہ نظر پر تنقید کی۔ اس اسلوب پر تھوڑا بہت کام تو ہر دور میں ہوتا رہا، 3 4 صدی ہجری سے شروع ہو گیا، لیکن زیادہ زور شور سے بر صغیر میں 19ویں صدی کے شروع اور 18ویں صدی کے اواخر میں یہ چیز سامنے آئی۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، میں اس کو محض اتفاق نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی مناظرانہ تحریروں میں شدت بر صغیر میں انگریز کے آنے کے بعد پیدا ہوئی۔ جب انگریز کی حکومت یہاں قائم ہو گئی، ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر کے بیشتر حصوں پر حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی، تو مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں یہ مسائل بھی پیدا ہونے لگے، اور ایسے ایسے مسائل اور سوالات اٹھائے گئے جو پچھلے 1200 سال میں نہیں اٹھائے گئے تھے۔ ہر فریق نے اپنے نقطہ نظر کی تائید میں قرآن پاک کی آیات سے بھی استدلال کیا، جو نسبتاً محدود تھا۔ سیرت اور حدیث سے استدلال کی نوبت زیادہ آئی، اور اس کے نتیجے میں ایک مناظرانہ ادب سامنے آیا، جس کی علمی حیثیت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ بر صغیر کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، اور کم از کم اس کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ دونوں طرف کے، تینوں طرف کے جو متعلقہ فریق تھے، بحث میں حصہ لینے والے، مناظرے میں شرکت کرنے والے، ان کے پیروکاروں کے حلقوں میں سیرت کے بہت سے واقعات معلوم اور متعارف ہو گئے۔ سیرت کے جس واقعے سے استدلال کیا کسی خاص بزرگ نے، کم از کم ان کے ماننے والوں میں، ان کے عقیدت مندوں میں وہ واقعات مشہور و معروف ہو گئے۔ اس طرح بالواسطہ طور پر یہ فائدہ ہوا کہ سیرت کا علم نسبتاً زیادہ عام ہو گیا۔ یہ سیرت کے بڑے بڑے اسالیب ہیں جو پچھلے 1300 سال میں، 1350 سال میں ہمارے سامنے آئے، حضرت عروہ بن زبیر سے لے کر اور آج کے سیرت نگاروں تک۔
جب شروع میں مغازی کی تدوین کا آغاز ہوا، اور ہم کہہ چکے ہیں کہ وہ پہلی صدی میں شروع ہو گیا تھا، حضرت عروہ ابن زبیر کا تعلق پہلی صدی سے تھا، سن 94 ہجری میں ان کا انتقال بھی ہو گیا، اس لیے پہلی صدی ہجری میں گویا اسلوب مورخین بھی سامنے آ گیا تھا اور اسلوب محدثین بھی سامنے آ گیا تھا۔ تابعین جب سیرت کے ذخائر کو جمع کر رہے تھے تو صحابہ سے دریافت کر کے جمع کر رہے تھے، اور اس زمانے کی جو تحریریں آج موجود ہیں وہ اسی انداز کی ہیں، دونوں انداز کی ہیں۔ عروہ کی تحریریں وہ ہیں عبد الملک کے نام، جس میں انہوں نے مورخانہ اسلوب کی پیروی کی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مورخانہ اسلوب تھا۔ اسی طرح سے بعض حضرات کی جو تحریریں آج دستیاب ہیں ان میں محدثانہ اسلوب بھی ہے کہ ہر روایت کا الگ الگ تذکرہ ہے، ہر واقعے کو ایک الگ راوی کی شکل میں بیان کیا ہے، اور اس کی تاریخی ترتیب کو بھی ملحوظ رکھا ہے، تاریخی طور پر کوشش کی ہے کہ جو معاملہ ہے اس کی ایک مکمل تصویر سامنے آ جائے، اور جہاں جہاں خلا ہے اس خلا کو مختلف واقعات سے پر کر دیا جائے۔ یہ اسلوب مورخین کا اسلوب تھا۔ محدثین کی غرض اتنی تھی کہ جو معلومات ان کو حاصل ہوئی ہیں وہ آگے تک پہنچا دی جائیں، تاریخی واقعے کی تفسیر مکمل ہو یا نہ ہو، نقشہ مکمل رہے یا نامکمل رہے، یہ محدثین کی دلچسپی کا میدان نہیں تھا، محدثین کو اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ گویا محدثین کے بڑے بڑے نمائندہ، اسلوب محدثین کے بڑے بڑے نمائندہ تو بڑے بڑے محدثین ہیں۔ امام بخاری کی کتاب میں سیرت کے متعلق اتنا غیر معمولی ذخیرہ موجود ہے، بخاری اور مسلم میں۔ کل کسی دوست نے سوال کیا تھا الرحیق المختوم کے بارے میں۔ الرحیق المختوم کے مصنف نے کوشش کی ہے کہ بنیادی روایات اور جو بنیادی معلومات ہیں ان کی کتاب میں وہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں سے لی جائیں۔ اصل مواد اس میں ان دو کتابوں کا ہے، پھر جہاں جہاں ضرورت سمجھی بقیہ مستند ماخذ سے انہوں نے اس کو مکمل کر دیا۔ اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مورخانہ اسلوب ہے، لیکن مبنی بر مواد محدثین، محدثین کے مواد پر مبنی مورخانہ اسلوب کے مطابق وہ کتاب ہے۔ اس طرح کی اور کتابیں بھی لوگوں نے لکھی۔ جن حضرات نے محدثانہ اسلوب کو اپنایا ان کی اولین کوشش یہ تھی کہ روایت باللفظ کی پابندی مکمل کی جائے۔ روایت باللفظ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے راوی نے سنا ہے وربیٹم وہ آگے منتقل کر دے، اس میں کوئی لفظی تبدیلی نہ کرے۔ یہ بات محدثین میں شروع میں زیر بحث آئی کہ کیا کسی حدیث کی روایت میں روایت بالمعنی کی اجازت ہے؟ حدیث کو اپنے مفہوم میں بیان کر کے بتایا جا سکتا ہے؟ محدثین نے بالاتفاق رائے دی کہ یہ جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے تھے اس کو اسی طرح بیان کیا جانا چاہیے۔ صرف ایک چیز میں محدثین نے اجازت دی، اور وہ بھی صحابہ کرام کو، کہ اگر کوئی صحابی اپنے الفاظ بیان کرتے ہیں اس کو قابل قبول سمجھا جائے گا۔ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان مبارک کا کوئی واقعہ جس میں حضور کا اپنا کوئی ارشاد موجود نہ ہو، لیکن حضور کے کسی واقعے کو صحابی دیکھیں اور اپنی زبان میں بیان کریں، ان کو اختیار ہے کہ وہ روایت باللفظ کے بجائے روایت بالمعنی کا انداز اپنائیں۔ لیکن جب صحابی کی روایت تابعی کو مل جائے پھر ان تابعی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان صحابی کی روایت کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ آپ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں، ایک ایک صفحے پر یہ صراحت ملتی ہے کہ یہ لفظ فلاں استاد کا ہے، یہ لفظ فلاں استاد کا ہے، یہاں تک کہ یعنی ایکوریسی اور احتیاط کی انتہا ہے، اس سے بڑھ کر احتیاط نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر مشہور محدثین میں سفیان کے نام کے دو ہیں، ایک سفیان ثوری ہیں، ایک سفیان ابن عیینہ ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک استاد نے حدیث بیان کی اور کہا کہ حدثنی سفیان، کہ مجھ سے یہ بات سفیان نے بیان کی، یہ حدیث مجھے سفیان نے سنائی۔ اب جو شاگرد تھے ان کو تو معلوم تھا کہ ان کے استاد کون سے سفیان ہیں، ابن عیینہ ہیں کہ ثوری ہیں، وہاں تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ لیکن اگر کسی شیخ نے دونوں سفیانوں سے کسب فیض کیا ہو، سفیان ابن عیینہ سے بھی اور سفیان ثوری سے بھی، اور وہ آگے بیان کرتے ہوئے یہ کہیں کہ حدثنی سفیان،
تو یہ التباس ہو سکتا ہے کہ کون سے سفیان. اب مثال کے طور پہ محدث الف سند بیان کریں اپنے استاد سے کہ حدثنی سفیان، اب وہ یہ نہیں کہیں گے کہ سفیان ابن عیینہ، اس لیے کہ اگر وہ کہیں کہ حدثنی سفیان ابن عیینہ تو یہ الفاظ تو استاد کے ہیں حدثنی سفیان، یہ تو ان کے الفاظ نہیں ہیں، تو وہ ان الفاظ میں یک طرفہ ترمیم کیسے کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ جائز نہیں ہے. میں اپنی بات واضح کر رہا ہوں نا. وہ یہ کہیں گے کہ حدثنی سفیان وہو ابن عیینہ، مجھ سے سفیان نے بیان کیا اور یہاں ابن عیینہ مراد ہے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ لفظ جو میں نے اضافہ کیا ہے ابن عیینہ، یہ استاد کی زبان مبارک سے نہیں نکلا تھا، میں نے وضاحت کی خاطر یہ لفظ بیان کیا ہے. جو قوم کسی کے نام کے مکمل اور نامکمل کرنے میں احتیاط کرتی ہو کہ استاد نے جزوی نام بولا تھا، میں مکمل بیان کر رہا ہوں تو استاد سے منسوب نہ کروں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کے بارے میں کیسے تساہل سے کام لے سکتی ہے؟ اس لیے محدثین کے اسلوب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کسی لفظ کے بارے میں کوئی تردد کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ بعینہ ہی اسی انداز سے بیان ہونے چاہیے. پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی تربیت دی، اور کئی مواقع پہ ایسا ہوا کہ حضور نے کسی صحابی کو کوئی چیز سکھائی، کوئی دعا سکھائی یا کوئی خطبہ لکھوانا چاہا، اس میں اگر کسی نے یادداشت کی کمی کی وجہ سے یا یہ سمجھ کر کہ دونوں لفظ ایک ہی مفہوم کے ہیں کوئی دوسرا لفظ بول دیا تو حضور نے اس کی وضاحت، میں جس کی مثال دے چکا ہوں کہ ایک صحابی نے وہ نبی الذی ارسلتہ کے بجائے وہ رسول الذی ارسلتہ بول دیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کان پکڑے کیا میں نے ایسی بولا تھا، کیا میں نے ایسی بولا تھا؟ گویا یہ اس بات کی یاد دہانی تھی کہ جو لفظ سکھایا جائے اس کو اسی طرح یاد رکھنا چاہیے، اس میں معنی کی مشارکت کی وجہ سے از خود کوئی ترمیم نہیں کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ روایت باللفظ کی پابندی کی وجہ سے خود سیرت نگاروں میں اور مغازی نویسوں کے بیانات اور عبارت میں بالکل ذرہ برابر فرق نہیں ہے. اگر ایک استاد سے دو راویوں نے حدیث لی ہے تو ان دونوں کے بیانات کو الگ الگ سامنے رکھ کر موازنہ کیا جائے تو ان دونوں میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ عروہ ابن زبیر اور موسیٰ ابن عقبہ یہ دونوں تابعین ہیں، ان دونوں نے کئی صحابہ کرام سے کسب فیض کیا ہے، بعض صحابہ کرام مشترک ہیں دونوں میں. ان دونوں کے بیانات الگ الگ کتابوں میں منقول ہیں. عروہ ابن زبیر کے بیانات بھی اب ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اور موسیٰ ابن عقبہ کے بیانات بھی ہیں. بقیہ سیرت نگاروں کے مقابلے میں موسیٰ ابن عقبہ کے بیانات کو محدثین کی نظر میں زیادہ استناد اور اعتماد حاصل تھا. اب جب کچھ لوگوں نے موسیٰ ابن عقبہ کے بیانات کو الگ کر لیا کتابوں سے اور عروہ ابن زبیر کے بیانات کو بھی الگ کر لیا اور ان کا تقابل کرتے ہیں تو بالکل لگتا ہے کہ ایک دوسرے کی نقل ہے، اور بیٹم لفظ بلفظ ایک ہی روایت دونوں جگہ چلی آ رہی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عروہ نے اپنے استاد سے جو سیکھا، انہوں نے اپنے استاد سے جو سیکھا وہ بعینہ ہی ضبط تحریر میں اس کو لے آئے. اسی طرح سے موسیٰ ابن عقبہ بعینہ ہی ضبط تحریر میں لے آئے، اور ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں کے ہاں جو الفاظ ہیں وہ وہی الفاظ ہیں جو متعلقہ صحابی نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے تھے. یہ اس کی دلیل ہے. اس سے ایک چیز کی اور وضاحت ہو جاتی ہے جو محدثین کے اصول کے مطابق اس طرح کی وضاحت کے لیے درکار ہے. محدثین کا میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک بنیادی اصول یا تقاضا یہ ہے کہ جو راوی ان کی ذات سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک ہو وہ پوری طرح سے اپنے حفظ میں، یادداشت میں، جس کو محدثین ضبط کہتے ہیں، اپنے کردار اور کیریکٹر میں، اپنی سچائی میں، اور جن استاد سے روایت کر رہے ہیں ان سے ملاقات اور تلمذ میں ہر چیز طے شدہ اور تاریخی طور پہ ثابت شدہ ہو، وہ حدیث ان کی نظر میں صحیح کہلاتی. بعض جگہ ایسا ہوا کہ ان میں سے کسی ایک صفت میں کوئی راوی کمزور ہے، کسی کی یادداشت کمزور ہے، ہر شخص کی یادداشت برابر نہیں ہوتی، کسی کی یادداشت تو کمزور نہیں ہے لیکن کسی اور پہلو سے ان کے
کسی معاملے کو کمزور سمجھا گیا، تو جس حدیث میں یا جس روایت میں کوئی ایسے راوی آ گئے جو کسی اعتبار سے کمزور ہوئے تو اس روایت کا درجہ گھٹ گیا۔ اب جو روایات موسیٰ ابن عقبہ کی ہیں ان میں سے بعض کے راوی ایک بزرگ ہیں ابن لہیعہ، جو محدثین کی نظر میں کمزور ہیں۔ شروع میں جن محدثین تک وہ روایات آئیں انہوں نے ان کو کمزور قرار دیا، اس لیے کہ ان سے روایت کرنے والے راوی کمزور تھے۔ موسیٰ ابن عقبہ میں تو کوئی تعامل نہیں، لیکن ان کے حوالے سے جو آگے بیان کر رہے ہیں وہ کچھ تردد کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن محدثین کا یہ بھی اصول ہے کہ اگر کوئی ایک روایت کسی ایک راوی کی وجہ سے کمزور ہو اور دوسری روایت سے وہ کولیٹ ہو جائے، اس کی تائید ہو جائے، تو اس کی یہ کمزوری دور ہو جاتی ہے اور اس کو پھر ضعیف نہیں کہا جائے گا۔ اس کے اصطلاحات ہیں بڑی لمبی، میں ٹیکنیکل میں نہیں جاتا، حسن اور صحیح، صحیح لعینہ، صحیح لغیرہ، حسن لعینہ، حسن لغیرہ، وہ ایک لمبی بات ہے۔ اب چونکہ عروہ اور موسیٰ بن عقبہ دونوں کی روایات بالکل ایک جیسی سامنے آ گئیں، تو جن جن روایات میں جو تھوڑی تھیں کمزوری اس وقت دریافت کی گئی تھی، وہ کمزوری اب دور ہو جاتی ہے، اور وہ اعتراض جو بعض محدثین کی طرف سے تھا ان روایات میں ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عروہ ابن زبیر بیک وقت اسلوب محدثین کے پیروکار بھی تھے اور اسلوب مورخین کے پیروکار بھی تھے۔ خاص طور پر جو تحریریں انہوں نے عبد الملک کے لیے لکھی وہ مورخانہ اسلوب کا نمونہ ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے یہ اسلوب اپنایا اور اس کے مطابق کسی معاملے کی ایک مکمل اور متکامل تصویر انہوں نے اپنے مکتوب الیہ کو بھیجی، عبد الملک بن مروان کو۔ عروہ ابن زبیر کے بعد آہستہ آہستہ یہ اسلوب مورخین میں مقبول ہوتا گیا۔ جن شخصیت نے سب سے زیادہ اس اسلوب کو اپنایا وہ بعد میں ہیں، اس کا تذکرہ بعد میں کریں گے، جو مورخین کے نمائندہ ہیں، لیکن بعض بڑے فقہا نے بھی اس اسلوب کو کہیں نہ کہیں استعمال ضرور کیا ہے۔ مثال کے طور پر امام شافعی، یہ بند ہو گیا کس کا ہے؟ امام شافعی جہاں ایک بہت بڑے فقیہ ہیں وہاں ایک بہت بڑے محدث بھی ہیں۔ امام شافعی کی اپنی کتاب میں، کتاب الام میں بے شمار احادیث ہیں جو استناد کے بہت اونچے درجے پر ہیں۔ پھر امام مالک کی روایت سے بعد کے محدثین نے بھی کئی احادیث نقل کی ہیں، مثلا امام بہقی جو خود مسلکن بھی شافعی تھے اور بہت بڑے محدث تھے، اس اعتبار سے انتہائی اہم محدث ہیں کہ وہ آخری محدث ہیں جنہوں نے براہ راست روایت کر کے کوئی کتاب مرتب کی ہے۔ امام بہقی کا انتقال 458 ہجری میں ہوا، اور امام بہقی کے بعد کوئی ایسا محدث نہیں ہے جس نے براہ راست روایت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مرتب کی ہوں۔ ان کے بعد آنے والے محدثین نے دوسرے مجموعوں کی بنیاد پر مجموعے مرتب کیے ہیں، براہ راست روایت کی بنیاد پر امام بہقی کے بعد کسی نے نہیں کیا۔ امام بہقی نے کئی جگہ امام شافعی کے حوالے سے بعض روایات نقل کی ہیں، اور اس کا انداز یہی ہے، اور یہ تاریخی اور سیرت کے واقعات سے متعلق ہے۔ مثلا ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ امام شافعی کے حوالے سے امام بہقی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ اخبرنی غیر واحد من اہل العلم والصدق من اہل المدینہ و مکہ من قبائل قریش وغیرہم، کہ مجھ سے ایک سے زائد اہل علم نے جو سچائی کی صفت سے متصف تھے، جن کا تعلق مکہ و مدینے سے تھا، قریش اور غیر قریش مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ وَكَانَ بَعْضُهُمْ أَحْسَنَ اختصاصًا لِلْحَدِيثِ مِنْ بَعْضٍ، ان میں سے بعض علم حدیث سے زیادہ واقف تھے دوسروں کے مقابلے میں۔ وَقَدْ زَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ، ان میں سے بعض نے اس حدیث کے بعض حصے زیادہ بیان کیے ہیں۔ ان عمر رضی اللہ، اس کے سیدنا عمر نے جب دیوان مرتب کیا تو بنی ہاشم سے آغاز کیا اور پھر پورا دیوان کی تفصیل امام شافعی نے بیان کی۔ اب یہ گویا امام شافعی جیسے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ ایک تاریخی واقعہ صحابہ کے زمانے کا بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے دیوان جب مرتب کیا تو کیسے کیا۔ صحابہ کرام کا اجتماعی طرز عمل ہے
سب صحابہ نے اجماع سے طے کیا، اجماع ماخذ قانون ہے، لہٰذا یہ فیصلہ ماخذ شریعت ہے۔ اور امام شافعی اس کو اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ بغیر ان راویوں کا نام لیے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے جو معلومات جمع کی جن کے علم اور صداقت پر مجھے اعتماد ہے، اور انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ یہ مثال اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ جو اسلوب مورخین نے شروع میں اختیار کیا تھا، سیرت نگاروں نے، اور جس پر شروع میں محدثین کو تأمل تھا اور شدید ملاحظات انہوں نے ظاہر کیے، وہ بالتدریج مقبول ہوتا گیا، یہاں تک کہ امام شافعی جیسے جید ترین اہل علم نے اس کو اختیار کیا۔ اسلوب محدثین پر قابل ذکر کتابیں کون سی ہیں؟ ان کا اگر تفصیلی جائزہ لیا جائے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، ان میں سے بعض کا کل میں تذکرہ کروں گا، لیکن ایک بات ضروری عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ سیرت کے ماخذ کے بارے میں محدثین نے جو یہ ملاحظات یا آبزرویشنز کیے، کل ایک دوست نے امام مالک کا تبصرہ بیان کیا ابن اسحاق کے بارے میں، اس طرح کے تبصرے بہت سے محدثین نے مختلف سیرت نگاروں کے بارے میں کیے ہیں، امام احمد نے بھی کیے، امام مالک نے بھی کیے۔ اب ہمارے مغربی محققین کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اس طرح کے بیانات کو جمع کر لیتے ہیں، امام مالک نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور اس کے بعد یہ ثابت کرتے ہیں کہ سیرت کے جتنے مصادر ہیں وہ سب ناقابل اعتماد ہیں۔ یہ بات باقاعدہ سن 1980 میں 81-80 میں ایک سیمینار ہوا تھا یورپ میں، غالباً جرمنی میں، جس کا موضوع یہ تھا کہ حضور کے سوانح عمری کے جو مصادر اور ماخذ ہیں وہ غیر مستند ہیں، اور غیر مستند ماخذ کی موجودگی میں اور مستند ماخذ کی عدم موجودگی میں ہسٹورک اور ریئل محمد کا پتہ کیسے چلایا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ گویا یہ سارے ماخذ، اس لیے یہ ملاحظات کے بارے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ کل جو میں نے جواب میں کہا تھا کہ جو جرح غیر مفسر ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہوتی، جرح مفسر اور تعدیل مفسر، ان دونوں کو سامنے رکھ کے پھر ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کسی ایک محدث کی رائے پر کسی راوی کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کوئی فیصلہ دینا مناسب نہیں ہے۔ ان تمام محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں جو مواد شامل کیا ہے وہ ہر اعتبار سے، آپ اسے عقلی اعتبار سے دیکھ لیں کہ کسی بیان کو جانچنے کے عقلی دلائل کیا ہو سکتے ہیں، اور کسی بیان کو جانچنے کے نقلی دلائل کیا ہو سکتے ہیں۔ نقلی دلائل وہ ہیں جن کو علماء حدیث نے اصول روایت کے نام سے بیان کیا ہے، کہ کسی راوی کی روایت کو قبول کرنے کے اصول کیا ہے۔ پھر عقلی دلائل وہ ہیں جس کو اصول درایت کے نام سے بیان کیا ہے، جس کو آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنل کرٹیسزم آف دی حدیث اینڈ ایکسٹرنل کرٹیسزم آف دی حدیث، کہ حدیث کا بیرونی نقد یعنی روایت کے اعتبار سے، حدیث کا داخلی نقد درایت کے اعتبار سے۔ ان دونوں اصولوں کی روشنی میں جو بیانات محدثین نے شامل کیے ہیں، جو تمام کتب حدیث میں موجود ہیں، ان کی بنیاد پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ابھی میں نے ذکر کیا ڈاکٹر ہمارے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کتاب الرحیق المختوم، یہ سب کی سب کتب حدیث سے ماخوذ ہے۔ پھر کتب حدیث میں جو احادیث بیان ہوئی ہیں ان سے لوگوں نے الگ سے کتابیں لکھی ہیں، ایک دو کا میں بھی ذکر کرتا ہوں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی جو بخاری کے بہت بڑے شارحین میں سے ہیں، ان سے بڑا محدث اپنے زمانے میں شاید کوئی نہ ہو، یا چند جید ترین محدثین میں سے وہ ایک تھے۔ ان کی کتاب میں جا بجا سیرت کے مختلف مباحث پر گفتگو ہوئی ہے، اور صرف روایت کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی تو معراج پر تھے علم روایت اور علم حدیث کی، انہوں نے کوئی بات ایسی نہیں کہی جو خالصتاً اصول روایت اور اصول درایت پر پوری نہ اترتی۔ ان کی اس پوری کتاب سے سیرت کا مواد نکال کر حال ہی میں ایک بزرگ نے 3 جلدوں میں شائع کیا ہے، شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ یہ جو 3 جلدوں کی کتاب ہے، یقیناً اس کو حافظ ابن حجر نے بطور کتاب سیرت کے نہیں لکھا، لیکن اس کا ایک ایک لفظ حافظ ابن حجر کے قلم سے نکلا ہے۔ ان کی کتابوں سے استخراج کر کے
نکال کر اس طرح مرتب کر دیا ہے کہ ان کے مباحث مکمل طور پہ سامنے آ گئے۔ اس کتاب کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حافظ ابن حجر نے سیرت پر تحقیق کا بس کوئی حق ادا کر دیا، اور جس طرح سے صحیح بخاری کی شرح کا حق ادا کر دیا انہوں نے، اور یہ کہا گیا کہ لا ہجرت بعد الفتح، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روایتی نقطہ نظر سے، حدیثی نقطہ نظر سے سیرت کا حق انہوں نے ادا کر دیا، اور جو کچھ سیرت کے بارے میں علم حدیث کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے وہ انہوں نے کہہ دیا۔ یہ تھا سیرت کا قدیم ترین اسلوب اور مستند ترین اسلوب، جس نے سیرت کے تمام بنیادی مباحث کو محفوظ کر دیا۔ اس کا کور جسے کہہ سکتے ہیں، کور آف دی سیرہ، وہ انہوں نے متعین کر دی۔ اب اس میں جزوی تفصیلات تاریخ سے، ادب سے، مختلف مآخذ سے اضافہ کی جا سکتی ہے۔ جس کو اس سے اتفاق ہو وہ اضافہ کرے، جس کو اتفاق نہ ہو وہ اضافہ نہ کرے، لیکن سیرت کے علم پر اس کو ناقابل تصور ناقابل قبول سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صرف ایک کتاب کا ذکر کرتا ہوں جو اس موضوع پر قدیم ترین کتاب بھی ہے اور مستند ترین کتاب بھی ہے، وہ امام ترمذی کی شمائل نبوی ہے۔ کتاب الشمائل سیرت نبوی کے ایک پہلو کی جامع اور مکمل کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصی عادات و خصائل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اور شخصی زندگی کے پہلو، اس پر یہ سب سے مقبول، سب سے قدیم اور سب سے زیادہ مستند کتاب ہے۔ غالباً دنیا کی ہر زبان میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں، اردو زبان میں بھی اس کے ترجمے ہوئے ہیں۔ سب سے مشہور ترجمہ جو متداول ہے شرح کے ساتھ وہ مولانا محمد زکریا صاحب کا ہے، جو آج سے کم و بیش 80 سال یا 90 سال پہلے شائع ہوا تھا، اور ہر جگہ دستیاب ہے۔ اسپین میں، مسلم اسپین میں مسلمانوں کی روایت بڑی مضبوط رہی، اور بعض جید ترین اہل علم اسپین میں پیدا ہوئے۔ افسوس کہ مسلمانوں کے علمی ذخائر کا بہت بڑا حصہ اسپین میں ضائع ہو گیا اور ہم تک نہیں پہنچ سکا۔ بعض بڑے بڑے محدثین اسپین میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے علم حدیث پر ایسا کام کیا تھا کہ جو کسی اور نے نہیں کیا تھا۔ افسوس کہ ہم تک نہیں پہنچ سکا۔ ایک بڑے مشہور محدث تھے بقی ابن مخلد، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے پورے روئے زمین کے 6 چکر لگائے تھے۔ روئے زمین سے مراد دنیا اسلام تھی، یعنی یہ نہیں کہ پورے کرۂ ارض کا چکر لگایا تھا، بلکہ دنیا اسلام کے جو انتہائی مشرقی مقامات تھے، جو چین کی سرحد کے قریب آپ سمجھ لیں، بلکہ کاشغر وغیرہ، وہاں سے لے کر اور اسپین تک اس پورے علاقے کے انہوں نے 6 چکر لگائے تھے۔ ظاہر ہے گھوڑے کی پشت پہ لگائے ہوں گے یا اونٹ کی پشت پہ لگائے ہوں گے، کتنا وقت لگا ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن انہوں نے حدیث کی ایک کتاب مرتب کی تھی جس کے بارے میں تمام محدثین اور تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ اس جیسی کتاب حدیث کی کوئی نہیں لکھ پایا تھا، لیکن ضائع ہو گئی، ہم تک نہیں پہنچی۔ اسی طرح سے علم تفسیر کی بعض بہترین کتابیں، جید ترین کتابیں، ایسی کتابیں جو آج موجود ہیں اور تفسیری ادب میں اپنی نظیر نہیں رکھتی، وہ بھی اسپین میں مرتب ہوئیں۔ قرطبہ جو مشہور شہر ہے، وہاں کے بزرگ امام قرطبی مشہور ہیں، اور جب قرطبی مطلقاً نام لیا جائے تو اس سے وہی مراد ہوتے ہیں۔ ان کی تفسیر 25-30 جلدوں میں بارہا چھپی ہے، آج موجود ہے، اور اس اعتبار سے ایک مکمل ترین تفسیر قرآن ہے کہ تفسیر قرآن کے بارے میں جو کچھ کہا جا سکتا ہے اور جن جن علوم و فنون سے مدد لی جا سکتی ہے وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہیں۔ اس لیے اسپین کی روایت کا میں نے تذکرہ اس لیے کیا کہ اسپین کی روایت بڑی مضبوط تھی، بڑی قوی تھی، اور وہاں کی روایت میں کسی آدمی کا نمایاں کرنا اپنے آپ کو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ایک بڑے محدث تھے جن کے بارے میں اہل اسپین نے یہ کہا، اہل اندلس نے، کہ ہوا اعلم اہل المغرب، کہ اہل مغرب کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ وہ عالم اہل المغرب علامہ حافظ ابن عبد البر تھے۔ حافظ ابن عبد البر حدیث، تذکرہ، تفسیر، سیرت، ان میں سے ہر فن میں عالم اہل المغرب اپنے زمانے میں قرار پائے۔ ان کی
دو کتابیں ہیں، موطا امام مالک کی شرح اور موطا امام مالک کی شرح میں ان سے آگے کوئی نہیں جا سکا اب تک۔ ابن عبد البر کا انتقال 463 میں ہوا تھا، 463 سے لے کر آج 1400 1000 سال کے قریب ہونے والے ہیں۔ ان 1000 برسوں میں کوئی شخص موطا امام مالک کی شرح میں حافظ ابن عبد البر سے آگے نہیں گیا۔ انہوں نے ایک شرح تو لکھی تھی حافظ موطا امام مالک کی روایت کے نقطہ نظر سے، اور ایک لکھی تھی فقہی نقطہ نظر سے کہ موطا امام مالک میں جو فقہی مسائل بیان ہوئے ہیں وہ کیا ہیں، اور ایک یہ تھی کہ جو روایات ہیں ان کے راوی ہیں اور علم اصول حدیث کے نقطہ نظر سے جو مباحث ہیں وہ بیان کیے۔ اور دونوں کتابیں اپنے فن کی بہت اونچے درجے کی کتابوں میں سے ہیں۔ التمہید لما فی الموطا من الآثار والمسانید، اور ایک لکھی تھی الاستذکار لما فی الموطا من مذاہب علماء الامصار۔ ان حافظ ابن عبد البر نے جو عالم و اہل المغرب کہلاتے تھے، انہوں نے سیرت پر ایک کتاب لکھی جو اگرچہ ہمارے حساب سے اس دور میں آتی ہے جب دور تدنیف و تالیف کا شروع ہو گیا تھا، براہ راست روایت کا زمانہ تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ اس وقت انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور چونکہ خود بہت بڑے محدث تھے اس لیے انہوں نے تمام روایات کو جمع کیا، مغازی پر جتنا ادب اور لٹریچر تھا اس کو جمع کیا، اس کو جمع کر کے علم حدیث کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا، جو چیز مستند ترین روایات کے لیے قابل قبول تھی وہ قبول کر لی، اور جو چیز مستند ترین روایات کے ماحول میں قابل قبول نہیں ہو سکتی تھی اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ وہ خود محدث تھے جیسا کہ میں نے عرض کیا، مورخ بھی تھے، صحابہ کے تذکرے پر قدیم ترین کتاب انہی کی ہے، صحابہ کے تذکرے پر الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر کی ہے، جس میں انہوں نے صحابہ کرام میں سے کئی ہزار کا تذکرہ جمع کیا ہے۔ گویا تاریخ اور تذکرہ اور رجال کے میدان کے آدمی بھی تھے، اور محدث تو اتنے بڑے ہیں کہ ان کی کتابیں اس کی گواہ ہیں۔ ان کے بارے میں ایک اسپین ہی کے ایک اور شارح موطا نے، موطا امام مالک کے ایک اور شارح تھے جن کا تعلق پرتگال سے تھا۔ یہ اسپین اور پرتگال کا بار بار میں اس لیے تذکرہ کرتا ہوں کہ ہمیں یاد رہے کہ اسپین اور پرتگال کیا تھے اور کیسے تھے، لوگ بھول گئے۔ پرتگال بھی اسلامی سلطنت کا حصہ تھا، اور پرتگال کے رہنے والے تھے، وہ جگہ آج کل لسبن کے قریب ہے، جہاں کے رہنے والے تھے قاضی ابو الولید الباجی۔ ابو الولید الباجی موطا امام مالک کے شارح تھے، اور قدیم شرحوں میں ذکر ملتا ہے وقال الباجی۔ وقال الباجی، باجی سے مراد ہیں وہ جو بجایا کے رہنے والے تھے۔ کوئی جگہ تھی اس کا نام عرب مورخین نے بجایا لکھا ہے، لیکن اصل نام کچھ اور تھا۔ اسپین کے قریب پرتگال کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے ابن عبد البر کے بارے میں کہ لا نظیر لہ فی علم الحدیث فی الاندلس، کہ اندلس میں علم حدیث میں ان کی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ یہ خود موطا کے شارح لکھ رہے ہیں۔ عموماً لوگ اپنے ہم پیشہ آدمی کا اعتراف نہیں کرتے۔ ہمارے ملک میں اگر میں کسی کتاب کی شرح لکھوں، کوئی اور لکھے، میں اس کو نہیں مانوں گا، وہ مجھے نہیں مانے گا، لیکن یہ شارح موطا دوسرے شارح موطا کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی جس کا نام ہے الدرر فی اختصار المغازی والسیر، عربی زبان میں ایک رواج تھا ناموں کو ذرا خوبصورت اور قافیے کے ساتھ بیان کرنے کا، بعض بڑے لمبے لمبے نام ہوتے ہیں، تو مغازی والسیر کے ہم وزن ہونے کی حیثیت سے انہوں نے درر کا لفظ استعمال کیا۔ درہ کی جمع معنی موتی، یعنی سیر اور مغازی کے اختصار میں بیان کیے ہوئے چند موتی، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا۔ اس میں انہوں نے موسیٰ ابن عقبہ، ابن اسحاق اور عروہ ابن زبیر، جتنے لوگوں نے مغازی اور سیرت پر کام کیا تھا ان سب کے کام کو سامنے رکھا، اور جائزہ لے کر ایک ایسی جامع کتاب بنا دی جس کے بارے میں اہل علم کا کہنا ہے کہ اب سیر اور مغازی پر اس سے زیادہ مستند کتاب کوئی اور موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک بہت بڑے محدث کی، صف اول کے محدث کی، جو اسپین کا سب سے بڑا محدث تھا، اس کی تحقیق کے نتیجے میں یہ چیز سامنے آئی ہے۔ اس میں مزید ایک اضافہ انہوں نے یہ کیا کہ جہاں جہاں صحابہ کرام کے نام نامکمل تھے ان کو مکمل کر دیا۔ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ تھے جو اپنی کنیت کے ساتھ مشہور تھے، کہیں ان کی کنیت نہیں بیان ہوئی، نام بیان ہوا ہے، کہیں والد کا نام بیان ہوا ہے، کہیں کسی نے کہا کہ فلاں صاحب نے بیان کیا کہ میرے دادا نے یہ کہا تھا، اب وہ دادا کون تھے، ان کا نام کیا تھا،
صحابہ میں وہ کس جگہ ان کا تذکرہ ملتا ہے، یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جو علم حدیث پر نظر رکھتا ہو. تو ایک تو انہوں نے یہ کام کیا کہ جہاں جہاں کسی سے خلا رہ گیا تھا کسی وجہ سے، اس خلا کو انہوں نے پر کر دیا. جہاں معلومات کی کمی تھی ان معلومات کو مکمل کر دیا. جہاں کوئی چیز احتیاط کے خلاف کسی سے آ گئی تھی، قلم سے نکل گئی تھی، اس کو انہوں نے نکال دیا. اور پھر چونکہ ماخذ ان کے سامنے تھے تو مستند ماخذ سے کام لے کر جگہ جگہ اس خلا کو انہوں نے پورا کر دیا، اضافے بھی کیے. بعض ایسی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں کہ جو آگے چل کر بڑی بحث اور تحقیق کا موضوع بنی، جن کے بارے میں بہت سی رائے قائم ہوئی. اور میں کوئی رائے نہیں دے سکتا، لیکن ایک بطور مثال کے عرض کرتا ہوں. عام طور پہ مشہور ہے، یہ بات بڑی زیر بحث آتی رہتی ہے کہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت عائشہ کی عمر کیا تھی؟ اکثریت کا نقطہ نظر ایک ہے متعین کہ حضرت عائشہ کی عمر بہت تھوڑی تھی. آج کل کے کچھ لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے اور اس کو زیادہ بتاتے ہیں، اور بحث چلتی رہتی ہے. ایک مسئلہ ہے زیر غور، لوگ رکھتے ہیں اس کو. حافظ ابن عبد البر نے لکھا ہے اس کتاب میں کہ جو اولین ابتدائی اسلام لانے والے ہیں ان میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی شامل ہیں. اسلام تو جب معتبر ہوگا جب آدمی کم از کم 5-6 سال کا تو ہو. تو اگر حضرت عائشہ صدیقہ کا اولین اسلام لانے والے میں ان کا اس میں گرامی حافظ ابن عبد البر شامل کر رہے ہیں، اور ان کی عمر کم سے کم 5 سال بھی مان لی جائے تو ہجرت کے موقع پہ ان کی عمر کم از کم 18 سال ہونی چاہیے. یہ بات ہے جو آج کل کے بعض محققین بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے. لیکن اس طرح کی ایک آدھ چیز حافظ ابن عبد البر کے یہاں ہے جس سے بعد کے آنے والے مباحث پر روشنی پڑتی ہے. حافظ ابن عبد البر کے بعد ایک دوسرے بزرگ جو علم حدیث میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں لیکن بطور محدث کے کم معروف ہوئے، بطور سیرت نگار کے زیادہ مشہور ہوئے. وہ بھی اصلاً تو اندلس اور اسپین کے رہنے والے تھے، لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب اسپین سے مسلمانوں کا اخراج شروع ہو گیا تھا. بہت سے لوگوں کے ساتھ وہ بھی اسپین سے نکل کر آ گئے اور مصر میں آ کے آباد ہوئے. ان کا لقب تھا ابن سید الناس. ابن سید الناس یہ قاہرہ میں رہے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی عیون الاثر، عیون الاثر فی فنون المغازی والشمائل والسیر. 3 چیزیں انہوں نے جمع کی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور عادات مبارکہ کے بارے میں معلومات، سیرت کے عام واقعات اور مغازی اور غزوات. ایک تو انہوں نے یہ کام کیا کہ ان تینوں چیزوں کو یکجا کر دیا. ابن عبد البر نے صرف مغازی اور سیر کو سامنے رکھا تھا، غزوات کو زیادہ موضوع بنایا تھا. انہوں نے شمائل اور سیرت کے بقیہ واقعات بھی شامل کر دیے. گویا ایک اعتبار سے یہ تکمیلی جلد ہے، کمپلیمنٹری والیوم ہے ابن عبد البر کی کتاب کی. اور ان دونوں کو سامنے رکھ کر 2 بڑے محدثین کی تحقیق کے نتیجے میں 2 مستند ترین چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ابن اسحاق اور واقدی ان دونوں کے کام کا بہت گہرا جائزہ لیا. ابن اسحاق کے بارے میں وہ تبصرے مشہور تھے لوگوں میں جو کل ایک دوست نے بیان کیا. واقدی کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں کہی گئیں، ان میں سے کچھ کا میں کل ذکر کروں گا. اس لیے ایک عام تاثر یہ پیدا ہو گیا تھا کہ واقدی اور ابن اسحاق کے وہ بیانات جن کی تائید محدثین کے یہاں سے نہ ہو وہ زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے. ابن سید الناس نے واقدی اور ابن اسحاق کے تمام بیانات کا بہت گہرائی سے جائزہ لیا، مطالعہ کیا. جن لوگوں نے واقدی اور ابن اسحاق کے خلاف رائے دی تھی اس رائے کا بھی جائزہ لیا، جنہوں نے ان کے حق میں رائے دی تھی اس کا بھی جائزہ لیا، اور ان دونوں آراء کا انہوں نے تفصیل سے محاکمہ کیا ہے. کتاب کے مقدمے میں کئی صفحے میں یہ بحث موجود ہے. اور پھر محاکمہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ ان دونوں کے بیانات بالکل مستند ہیں. ان دونوں کے بیانات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صحیح احادیث سے ثابت شدہ ہیکل عام یعنی جنرل اسٹرکچر آف سیرہ سے متعارض ہو. وہ سیرت کے عمومی اسٹرکچر میں جہاں جہاں خلا ہے اس کی تکمیل کرتی ہیں یہ معلومات، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو
تحقیق کی میزان پہ پوری نہ اترتی ہو یا دین کے معیار پر قابل اعتراض ہو۔ آخری کتاب جو محدثین کے نقطہ نظر سے دور قدیم میں لکھی گئی، دور متوسط میں، وہ علامہ ابن کثیر کی 4 جلدوں میں سیرت النبی ہے۔ علامہ ابن کثیر دمشقی اپنے زمانے کے جید ترین علماء کرام میں سے تھے، محدث ہیں۔ ان کی تفسیر ابن کثیر مشہور ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی ہے، انگریزی ترجمہ بھی ملتا ہے اور بھی کئی زبانوں میں شاید ہوگا۔ محدث بہت بڑے تھے اپنے زمانے کے، ان کی حدیث میں مہارت اسی سے ثابت ہے کہ ابن کثیر محدث کہلاتے ہیں، اور مورخ ہیں اس اعتبار سے کہ اسلامی تاریخ کی جو بنیادی کتابیں ہیں ان میں جو مستند ترین کتاب ہے وہ ان کی لکھی ہوئی ہے، البدایہ والنہایہ۔ ایک ایسے عظیم الشان اور جلیل القدر محدث کے شاگرد ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شمشیر برّہ سے کوئی بچ نہیں سکا، اور جس میں ذرہ برابر کوئی کمزوری تھی وہ ان کی تلوار سے محفوظ نہیں رہا، ان کے قلم سے محفوظ نہیں رہا، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ واقعی شمشیر برّہ تھے، اور جس چیز کے بارے میں ذرہ برابر ان کو شبہ ہوا کہ یہ چیز شریعت کے معیار سے 100% ذرا بھی کم ہے، انہوں نے اس کے ساتھ رعایت نہیں کی۔ ان کے شاگرد تھے، اس لیے ان کے بارے میں یہ تأمل کرنا کہ وہ کوئی غیر مستند چیز قبول کر لیں گے، غلطی تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے، اختلاف ہر انسان کی رائے سے ہو سکتا ہے، لیکن مداہنت اور تساہل کی امید یا توقع علامہ ابن کثیر دمشقی سے نہیں تھی۔ انہوں نے پہلے سیرت پر ایک کتاب لکھی جو 4 جلدوں میں تھی، اس کے بعد اس کو مکمل کر کے انہوں نے ایک تاریخ بنا دی جو البدایہ والنہایہ کے نام سے مشہور ہے، یعنی آغاز و انتہا۔ البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب ہے، لیکن صدر اسلام کے بارے میں معلومات کی ایک کان ہے، معلومات کا ایک خزانہ اور ایک معدن ہے۔ اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ روایات کے درمیان محاکمہ بھی کریں، جو صحیح اور کمزور روایات ہیں ان دونوں کو الگ الگ بیان کر دیں، جہاں کسی راوی سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس غلطی کی نشاندہی کر دیں، جن لوگوں نے کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا تساہل کی وجہ سے موضوع روایات کو بھی قبول کر لیا تھا ان کی نشاندہی کر دیں کہ یہ روایت بالکل موضوع ہے، سرے سے ناقابل قبول ہے، اور اسرائیلیات جن لوگوں نے قبول کر لی تھی، جن سے بڑے مسائل پیدا ہوئے، ان کے بارے میں انہوں نے ایک قطعی طور پہ فیصلہ کیا اور اسرائیلیات کو بالکل تنقید کر کے صاف کر دیا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسرائیلیات سے مراد وہ روایات ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں کے حلقے سے آئیں، اور بعض مسلمان علماء نے اس کو قبول کرنے میں اس لیے تعامل نہیں کیا کہ اس سے سیرت یا اسلام کی تاریخ کے کسی واقعے کی تکمیل ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ یہودی اور عیسائی حضور کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اب اگر کسی سابقہ یہودی مسلمان عالم نے جو پہلے یہودی رہے تھے یہ بیان کیا کہ ہماری کتاب میں فلاں کتاب میں یہ بات آئی ہے، تو اسے قبول کرنے میں کسی مسلمان عالم میں سے علماء میں سے بہت سو نے تعامل نہیں کیا، اس سے قرآن کی تائید ہوتی ہے، وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ بات جو بیان ہوئی ہے واقعتاً بھی درست ہے؟ اس پہ انہوں نے زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی۔ یا مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کے بارے میں کوئی بات آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فلاں جو عرب سردار تھے حضور کے اجداد میں جن کا فلاں نام تھا ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو یہ بات ہوئی، اس کو قبول کرنے میں انہوں نے کوئی تعامل نہیں سمجھا کہ اس میں کون سی بعید از امکان بات ہے۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے اسرائیلی روایات اسلامی ادب میں شامل ہو گئیں، اور جس میدان میں شامل ہوئی وہ 2 میدان تھے۔ ایک سیرت کا میدان تھا، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے کے واقعات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سابقہ کتب کی پیشن گوئیاں، اور حضور علیہ السلام نے جو آئندہ آنے والے فتنوں کے بارے میں خبر دی تھی ان فتنوں کے بارے میں کسی قدیم کتاب میں اگر کچھ تھا اس کا بیان۔ یہ میدان تھے جہاں سابقہ لٹریچر سے مواد آیا اور بہت سے لوگوں نے بے تعامل قبول کر لیا۔ اچھا، ویسے بھی قصے کہانیاں زیادہ مقبول ہو جاتے ہیں،
اس طرح کی کچھ قصے کہانیاں بہت کثرت سے پھیل گئے. حافظ ابن کثیر نے بہت شد و مت کے ساتھ اس کا جائزہ لیا اور ایک ایک کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ چیز قابل قبول ہے اور یہ ناقابل قبول ہے. یہ ایک انتہائی جامع کتاب ہے، یہ الگ سے بھی چھپی ہے. یہ اس دور کی کتاب ہے جس کے لیے کل میں نے اصطلاح استعمال کی تھی، استیعاب و استقصاء. کئی دوستوں نے کہا کہ بڑا مشکل لفظ ہے. استیعاب کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کے بارے میں مکمل معلومات جمع کرنے کو، ساری چیزیں جمع کر لیں وہ استیعاب. اور استقصاء کہتے ہیں کسی چیز کو ایگزاسٹ کر لینے کو. ایگزاسٹو ٹریٹمنٹ آپ جب کریں کسی چیز کا، وہ عربی میں استقصاء کہلاتا ہے. یعنی وہ دور تھا کہ جب سارا مواد آ چکا تھا اور اب محدثین اور مفسرین اور مورخین اس کو ایک ایک کر کے جمع کر رہے تھے اور جمع کر کے بڑے مجموعے مرتب کر رہے تھے. تو حافظ ابن کثیر نے یہ کتاب اسی دور میں لکھی. ان کے پاس وہ سارے ماخذ موجود تھے. انہوں نے اس کتاب میں سیرت سے متعلق تمام چیزیں جمع کر دی. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تذکرہ بھی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع کیا ہے، اور جن روایات کو انہوں نے مستند اور قابل قبول سمجھا ان روایات کو بیان کیا، اور جن روایات کو انہوں نے کمزور سمجھا ان کو بیان نہیں کیا. پھر حضور کے شمائل یعنی عادات اور خصائل کے بارے میں ساری روایات انہوں نے دیں. فضائل بھی بیان کیے، حضور کے فضائل جو احادیث میں اکثر آئے ہیں. خصائص حضور کے کیا ہیں. پھر چونکہ وہ خود ایک بہت بڑے محدث تھے تو جہاں جہاں حدیثی نقطہ نظر سے کوئی چیز قابل غور ہے اس پہ توجہ دلائی ہے. کہیں حدیثی نقطہ نظر سے کوئی چیز ایسی ہے جو عام سیرت نگاروں کی نظر سے اوجھل ہو گئی، وہ انہوں نے نمایاں کر دی. پھر وہ خود بڑے فقیہ بھی تھے تو فقہیات سیرت پر بہت سا مواد ان کی کتاب میں موجود ہے، جن میں سے بعض کی مثالیں میں فقہیات سیرت کے عنوان میں پیش کروں گا. پھر مصادر ان کے بہت وسیع ہیں. ان کا انتقال غالباً 774 میں ہوا تھا، 8ویں صدی ہجری کے اواخر میں وفات ہوئی. تو ان 700 سالوں میں جو کچھ لکھا گیا وہ ان تک پہنچا. اس سب کا انہوں نے استقصاء کیا، استیعاب کیا، اور 4 ضخیم جلدوں میں یہ کتاب مرتب کر دی. البدایہ والنہایہ کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، اس میں یہ 4 جلدیں بھی شامل ہیں. جو الگ سے چھپی ہیں وہ نسبتاً بہتر ہیں، اس لیے کہ محقق نے جنہوں نے ایڈٹ کیا ہے انہوں نے اس پر اضافی کام بھی کیا ہے، اس کے حوالہ جات کی تکمیل کی ہے، اس میں کہیں مشکل الفاظ ہیں ان کی شرح بھی کر دی ہے، اور جو روایات کتب حدیث میں آئی ہیں ان کی نشاندہی بھی کر دی ہے. اس لیے جو نسخہ الگ چھپا ہے 4 جلدوں میں وہ استعمال کرنا چاہیے بنسبت البدایہ والنہایہ کے ترجمے کے. اس لیے کہ ترجمہ میں نہیں کہہ سکتا مستند ہے کہ نہیں، میں نہیں جانتا، میں نے کبھی وہ پڑھ کے نہیں دیکھا، لیکن ہے موجود، کتب خانوں میں رکھا ہوتا ہے، اس حد تک میں جانتا ہوں. محدثین کے نقطہ نظر سے ایک آخری کتاب کا ذکر کر کے میں اس محدثانہ اسلوب کی بات ختم کرتا ہوں. اصولاً اس کتاب کا تذکرہ تو دور جدید والے میں آنا چاہیے. بہت سی کتابیں دور جدید کے عنوان سے جو آئیں گی وہ میں بیان کروں گا، لیکن چونکہ یہ کتاب خاص ایک انداز کی ہے اور اس انداز کی اس دور میں کوئی اور کتاب نہیں ہے، اس لیے میرا جی چاہا کہ اس کتاب کو حافظ ابن کثیر کی کتاب کی بہن قرار دیا جائے. تو اس اعتبار سے ان کی کتاب کا ایک تکملہ سمجھ لیں، بہن سمجھ لیں، اس کی ہمشیر جلد یعنی سسٹر والیوم سمجھ لیں. یہ ایک مصر میں بزرگ تھے شیخ سعید حوا. سعید حوا نے ایک کتاب لکھی ہے الاساس فی السنہ و فقہھا. الاساس فی السنہ و فقہھا، یہ 4 جلدوں میں ہے. اس میں انہوں نے سیرت بھی بیان کی ہے، فقہیات سیرت بھی بیان کی ہیں، حدیثیات سیرت بھی بیان کی ہیں. اور اس کتاب کو پڑھ کے یہ لگا کہ حدیثی نقطہ نظر سے یا محدثانہ اسلوب کے مطابق یہ دور جدید کی شاید بہترین کتاب سیرت ہے. بہترین اگر کوئی نہ بھی اتفاق کرے تو چند بہترین کتابوں میں سے لازماً ہے. ان کے بنیادی مآخذ میں صرف کتب حدیث شامل ہیں. کتب حدیث جتنی بھی اب تک دستیاب ہیں، اور اب بہت سی کتابیں نئی چھپ گئی ہیں جو پہلے نہیں چھپی تھیں، CD پر کتابیں آ گئی ہیں، مخطوطات ہر جگہ دستیاب ہیں. اول تو حدیث کا کوئی غیر مطبوعہ مخطوطہ موجود نہیں رہا، اور اگر کوئی اکا دکا ہے بھی تو اس کی تصویریں اور مائکرو فلم ہر جگہ اتنی کثرت سے دستیاب ہیں کہ ہر شخص کی دسترس میں ہیں. پھر انہوں نے ایک چیز اور دلچسپ بیان کی ہے، اور انہوں نے بھی لکھی ہے لیکن انہوں نے اس کو ایک خاص علمی رنگ دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حفظ سیرت
دراصل حفظ سنت کا شعبہ ہے، اور حفظ سنت حفظ قرآن کا شعبہ ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ذکر یوں تو قرآن مجید کا ایک نام بھی ہے، لیکن ذکر کے معنی یاد دہانی کے ہیں۔ تو اگر قرآن کو بطور یاد دہانی کے محفوظ رکھا گیا تو یاد دہانی جب مکمل ہوگی جب اس کی تفسیر بھی محفوظ ہو، تفسیر حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور تفسیر جب محفوظ ہوگی، جب صاحب تفسیر مکمل روشنی میں ہوں گے تو حفظ سیرت بھی اس کا حصہ ہے۔ تو گویا حفظ قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ حفظ حدیث بھی ہو، اور حفظ حدیث کا تقاضا ہے کہ حفظ سیرت بھی ہو۔ اس لیے انہوں نے ان کو ایک تسلسل اور ایک ہی چیز کے مختلف شعبے قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ قراء، محدثین، مجتہدین، اصولیین، ان سب کا ہدف ایک ہے، اور وہ ہے حفاظت قرآن، حفاظت تفسیر قرآن، حفاظت صاحب قرآن، سیرت صاحب قرآن، اور حفاظت احکام قرآن، حفاظت ہدایت قرآن۔ اس کتاب کی ترتیب و تدوین میں انہوں نے ایک نیا اسلوب اپنایا ہے۔ ایک مشہور مصنف تھے، آج سے کم و بیش غالباً 150 سال پہلے ہوں گے، شیخ محمد جعفر القطانی، ہمارے دوست تھے ڈاکٹر علی قطانی، جو یہاں کئی بار تشریف لائے ہیں، ان کی تقریریں بھی ہوئی ہیں، ان کی تقریریں شاید بعض حضرات نے سنی ہوں۔ ان کے جد امجد کوئی 7ویں 8ویں دادا تھے شیخ محمد جعفر قطانی۔ ان کی کتاب ہے الرسالہ المستطرفہ لبیان مشہور کتب السنت المشرفہ۔ اس میں انہوں نے کتب حدیث کے مختلف مدارج بتائے، ان مدارج کو انہوں نے سامنے رکھا ہے، اور جب کوئی بات کہتے ہیں تو درجہ اول کی حدیثوں میں یہ آیا ہے، درجہ دوم کی روایات میں یہ ہے، درجہ سوم میں یہ ہے۔ تو ایک نظر میں دیکھنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو بیان کیا گیا ہے وہ کون سا بیان ہے جو اونچی معراج پر فائز ہے استناد اور صحت کی، کون سا بیان ہے جو درمیانی سطح پر ہے، اور کون سا بیان ہے جو عام کتب حدیث میں ملتا ہے۔ یہ سب کتب حدیث وہ ہیں جو عام، مشہور اور متداول ہیں۔ اس طرح انہوں نے 17 کتب حدیث کو چھانٹ کر ان کا عطر نکالا ہے اور سیرت کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ احادیث جو بیان کی ہیں ان کا درجہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کا درجہ کیا ہے، صحیح ہے، حسن ہے، حسن لغیری ہے، یہ کیا ہے۔ انداز ان کا حدیث اور معاملات کو ڈیل کرنے میں وہ ہے جو مولانا شبلی کی سیرت النبی کا ہے۔ سیرت النبی پر بات انشاءاللہ دور جدید کے عنوان سے گفتگو میں ہوگی، لیکن شبلی کی سیرت النبی بڑی جامع ہے، اور انہوں نے 2 موضوعات سے بحث کی ہے، ہمارے نبی کون تھے اور وہ ہمارے لیے کیا لائے۔ اس لیے سیرت کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ یہی 2 سوالات سید حوا نے بھی اٹھائے ہیں کہ رسول اللہ کون تھے، یہ پہلا سوال ہے، اور وہ کیا تعلیم لے کے آئے، یہ دوسرا سوال ہے۔ ان دونوں سوالات کا جواب انہوں نے اس کتاب میں دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ 4 جلدوں میں ہے۔ پہلی 2 جلدیں خالص واقعات سیرت پر ہیں، ہر واقعے کو جب بیان کیا ہے تو اس کے فوائد اور اس میں جو احکام نکلتے ہیں وہ الگ سے بیان کیے ہیں۔ غزوہ بدر ہوا، یہ پورا واقعہ ہے کتب حدیث کی مدد سے، اس واقعے سے یہ سبق نکلتے ہیں، یہ عبرتیں پنہا ہیں، یہ احکام نکلتے ہیں، ان کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ تمام بیانات کے مکمل حوالے دیے ہیں، اور جو سب کے سب کتب حدیث کے ہیں۔ تیسری جلد شمائل، خصائل اہل بیت اور حضور کے اقارب و اصحاب پر ہے۔ نمایاں ترین اصحاب رسول کون تھے؟ انسان اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے، جس کے ساتھی اس شان کے ہوں وہ حضور کی شان کا اندازہ کرنے کے لیے صحابہ کی شان دیکھنا بھی ضروری ہے۔ پھر حضور کے اہل خاندان اور قریبی اقارب کون لوگ ہیں، پھر حضور کے اپنے خصائل اور اپنے شمائل وہ کیا ہیں۔ چوتھی جلد پھر بقیہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے، نمایاں صحابہ کرام، اس کا تذکرہ کیا، تقریباً 95 یا 100 کے قریب نامور ترین صحابہ کرام کا اس میں تذکرہ ہے۔ یہ تو کتابیں وہ تھیں جو محدثانہ اسلوب کے مطابق لکھی گئیں۔ ان میں سے 1-2 کتابیں اور ہیں جو دور جدید کی ہیں، اس کا تذکرہ بعد میں ہوگا۔ مورخانہ اسلوب کا آغاز بھی پہلی صدی میں ہو گیا تھا، اور وہ ابن زبیر کا حوالہ تفصیل سے آ چکا ہے۔
لیکن ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، جب ہم مورخانہ اسلوب کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد وہ مورخین نہیں ہیں جو آج مغربی مورخین ہیں یا جو مغربی زبانوں میں مورخین سمجھے جاتے ہیں، وہ مورخین مراد نہیں ہے، نہ وہ اسلوب سیرت نگاروں کا تھا۔ آج کا مورخ علامہ شبلی نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے سیرت کے مقدمے میں، اپنے ذہن میں پہلے ایک تصور رکھتا ہے۔ یونانی جب اپنے تاریخ لکھتے ہیں یونان کی، تو یونان کی عظمت پہلے سے ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوتی ہے۔ علم و حکمت کا ہر موتی دریائے یونان کا مرہون منت ہے، یونان کے دریا سے نکلے ہیں علم و حکمت کے سارے موتی۔ ہر اچھا کام یونان میں ہوا ہے، جو یونان سے رہ گیا وہ روما میں ہوا ہے۔ ہر بڑا کام، ہر قانون، ہر ادارہ، ہر تنظیم، ہر چیز روما میں ہوئی ہے۔ یہ پہلے سے ایک مفروضہ بیٹھا ہوتا ہے۔ جو چیز اس مفروضے کے مطابق ہے وہ قابل قبول ہے، جو اس مفروضے کے مطابق نہیں ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ دنیا کی دو قسمیں ہیں، ایک سویلائزڈ ورلڈ ہے، ایک ان سویلائزڈ ورلڈ ہے۔ ایک مہذب دنیا ہے، غیر مہذب دنیا ہے۔ وہ مہذب ہیں، ان کے علاوہ سب غیر مہذب ہیں۔ مہذب لوگوں کو ساری اچھائیاں حاصل ہیں، غیر مہذب لوگوں کو کوئی اچھائی حاصل نہیں ہے۔ یہ ان کا ایک اسلوب ہے، اس کے حساب سے وہ تاریخ لکھتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ اسلوب قدیم سیرت نگاروں کا نہیں تھا۔ اسلوب مورخین سے مراد صرف یہ ہے کہ جن حضرات نے سیرت نگاری کا کام شروع میں کیا، انہوں نے سیرت کے واقعات کے تسلسل اور تکمیل کو اپنا مقصد قرار دیا، اور یہ کوشش کی کہ مختلف مآخذ سے معلومات کو جمع کر کے ایک متکامل اور مکمل تصویر سیرت کی اور سیرت کے واقعات کی بیان کر دیں۔ یہ تو اسلوب قدیم مورخین کا تھا، جن میں سے بعض کے نمونے ہم نے دیکھے۔ ایک جدید اسلوب پچھلے 100-150 سال سے مسلمانوں میں پیدا ہوا ہے، جو مغربی مورخین کے اسلوب سے متاثر ہے۔ آج کل اس اسلوب کے مطابق بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن اس اسلوب میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ وہ شواہد اور دلائل جو مغربی معیارات کے مطابق قابل قبول ہوں، اور سیرت کے وہ پہلو جس کو ایک مغربی دانشور یا مغربی قاری ناقابل قبول قرار نہ دے، وہ سامنے لائے جائیں، اور وہ چیزیں جن کا تعلق خالصتاً ایمان اور عقیدے سے ہے، جن کی بنیاد محض مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے پر ہے، اس کو زیادہ نمایاں نہ کیا جائے۔ ظاہر یہ اسلوب مستشرقین کے اثر سے آیا ہے، اس پر دور جدید کے انداز میں ہم بات کریں گے۔ جب اسلوب مورخین بہت نمایاں ہو گیا اور ایک پختگی کی سطح اس کو حاصل ہو گئی، تو سیرت نگاری کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اس میدان میں آئے، اور انہوں نے جیسا حافظ ابن کثیر نے کیا تھا کہ پہلے سیرت لکھی، پھر سیرت کے مضامین کو پھیلا کے انہوں نے پوری تاریخ بیان کرنے کی کوشش کی۔ یہ کام کچھ اور حضرات نے بھی کیا۔ یہ سب حضرات جو مورخین تھے، اسلوب مورخین کے مطابق کام کرنا چاہتے تھے، انہوں نے سیرت کو تاریخ کے عمومی مضمون کا ایک حصہ قرار دیا، اور تاریخ کے ایک حصے کے طور پر سیرت کے مضامین سے بھی بحث کی۔ ان میں قدیم ترین نام تو علامہ ابن جریر طبری کا ہے، جو محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں۔ تفسیر قرآن بھی ان کی مشہور ہے، اور سیرت پر بھی ان کا کام ہے۔ مغازی پر قدیم مصادر و مآخذ کا بڑا حصہ انہوں نے اپنے ہاں محفوظ کر لیا ہے، چنانچہ عروہ ابن زبیر اور موسیٰ ابن عقبہ کے مغازی انہی کی کتاب سے اکثر و بیشتر نکالے گئے ہیں۔ ابن جریر طبری بنیادی طور پر مورخ، فقیہ اور مفسر قرآن تھے، لیکن ان کی کتاب کی خاصی بڑی کمیت سیرت کے مواد پر مشتمل ہے، اگرچہ انہوں نے شروع کیا ہے بہت پہلے سے، اسلام سے پہلے اقوام کی تاریخ بھی بیان کی ہے، اور یہ بات کہ انہوں نے بھی اسرائیلیات کا مواد اپنے ہاں شامل کیا، ان کے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ جو حضرات اسرائیلیات کے لینے سے اتفاق نہیں کرتے، وہ ابن جریر طبری کے ان مسائل کو مستند نہیں سمجھتے۔ جو حضرات اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، وہ ابن جریر کے بیانات کو مستند سمجھتے ہیں۔ یہ محض ایک تحقیق کا مسئلہ ہے، اور ہر محقق اپنی رائے الگ قائم کر سکتا ہے۔ ابن جریر نے مورخین اور محدثین دونوں کے اسلوب کو جمع کیا۔ ابن جریر ہر روایت کو الگ الگ بیان کرتے ہیں سند کے ساتھ، لیکن
اس سند کو بیان کرنے سے پہلے وہ پہلے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے اور یہ اس طرح پیش آیا اختصار کے ساتھ، اور اس کے شواہد میں یہ بیانات یا یہ روایات میرے سامنے آئی ہیں، پھر پوری سند کے ساتھ الگ الگ سند کے ساتھ ان روایات کو بیان کر دیتے ہیں۔ ابن جریر نے شروع میں یہ لکھا ہے اپنی تاریخ کے شروع میں کہ یہ وہ روایات ہیں جو مجھے مختلف ذرائع سے ملی ہیں، میں نے پوری سند کے ساتھ ان کو بیان کر دیا ہے۔ میں یہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتا کہ ان میں سے کون سی روایت کمزور ہے اور کون سی قابل قبول ہے، یہ محقق کا کام ہے، وہ خود تحقیق کر کے اپنے طور پہ روایت اور درایت سے جائزہ لے کر دیکھے اور خود فیصلہ کرے۔ اب بہت سے لوگ ابن جریر کی تاریخ میں سے ایسی چیزیں تلاش کرتے ہیں جو نسبتاً کمزور ہوں، کمزور چیزیں اس میں ہیں، ان کمزور چیزوں کو لے کے بہت زیادہ پلے اپ کرتے ہیں کہ ابن جریر سارا کا سارا غیر مستند ہے، حالانکہ ابن جریر کی ساری کتاب غیر مستند نہیں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ سارا مواد جو مجھے ملا میں نے جمع کر دیا ہے، اس کے حوالے بھی دے دیے ہیں، اب آپ کا کام ہے کہ خود جائزہ لے کے دیکھیں کہ اس میں کیا چیز آپ صحیح سمجھتے ہیں، کیا غلط سمجھتے ہیں، آپ خود فیصلہ کریں۔ یہ ایسے ہی جیسے کتب خانے میں کتابیں رکھی ہیں، اب اگر اوپر لائبریری جو پاکستان کی بہترین لائبریریوں میں سے ہے اس میں چند کتابیں کمزور ہوں تو آپ کہیں کہ ادارہ تحقیقات اسلامی کی ساری کتابیں ناقابل اعتبار ہیں، ان کو دریا بدر کر دیا جائے، یہ درست نہیں ہوگا۔ آپ خود جائیں، جائزہ لیں، جو کتاب آپ کو مستند لگے وہ دیکھیں، جو غیر مستند لگے وہ نہ دیکھیں۔ اس میں تو غیر مسلموں کی کتابیں بھی ہیں، موافقین کی بھی ہیں، مخالفین کی بھی رکھی ہوئی ہیں۔ یہی معاملہ ابن جریر کی تاریخ کا ہے کہ ابن جریر کی تاریخ میں ہر طرح کا مواد ہے۔ لوگوں نے اپنے ذوق سے، بعض لوگوں نے جان بوجھ کر، بعض لوگوں نے ناواقفی سے ابن جریر کی کتابوں کی مدد سے ایسے ایسے نقشے بنائے ہیں اور یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ اسلامی تاریخ ہے جو محض جنگ و جدل اور کشت و خون سے عبارت ہے۔ اس میں کشت و خون کے واقعات بھی ہیں، اس میں تعمیر کے واقعات بھی ہیں، اس میں تخریب کے واقعات بھی ہیں، جو بھی ان کو ملا انہوں نے بیان کر دیا۔ پھر اس میں بعض مسلکی عصبیات بھی آ گئی ہیں، جس زمانے میں بعض ناگفتہ بے ناخوشگوار واقعات ہوئے، ان ناخوشگوار واقعات میں بعض حکایات بیان ہوئی ہیں۔ اب یہ بات قرین انصاف نہیں ہوگی کہ ایک شخص اپنے نقطہ نظر سے کسی ایک شخصیت کی تائید یا حمایت کے واقعات کو جمع کر دے اور دوسرے طرف کے واقعات کو نظر انداز کر دے اور کہے کہ اسلامی تاریخ یہ تھی۔ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرے لوگوں نے یہ کیا کہ وہ ایک دوسرے نقطہ نظر کے واقعات اس میں سے نکال لیے اور کہا کہ اسلامی تاریخ یہ تھی، حالانکہ نہ اسلامی تاریخ 100% یہ تھی، نہ اسلامی تاریخ 100% وہ تھی۔ اسلامی تاریخ وہ تھی جو مستند ماخذ سے آئی ہے، اس میں سے ہر ماخذ کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ابن جریر کی تاریخ میں جو حصہ سیرت سے متعلق ہے اس میں خاصی روایات اسرائیلیات پر مبنی ہیں اور خاصی روایات کمزور ہیں اور خاصی روایات مختلف لوگوں نے نادانی سے یا کسی کمزوری سے ایسی بھی بیان کر دی ہیں جو درست نہیں ہیں۔ لیکن خود مورخین میں ابن کثیر کی میں نے مثال دی، ابن کثیر ہی کے ایک ہم سبق اور خواجہ تاش علامہ ذہبی تھے، وہ بھی ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے بھی تاریخ اسلام پر ایک کتاب لکھی اور ان کی تاریخ اسلام مشہور ہے۔ اس کی ایک پوری جلد ابن کثیر جتنی ضخیم تو نہیں لیکن ابن کثیر کے کام کا 1/4 سمجھ لیں سیرت کے واقعات سے متعلق ہے۔ امام ذہبی بھی بڑے محدث تھے، رجال کے ماہر تھے، فن رجال پر جو بہترین کتابیں ہیں چند وہ امام ذہبی کی لکھی ہوئی ہیں، ان کو اس فن میں تخصص حاصل تھا، اس لیے اسلوب مورخین کے لحاظ سے مستند ترین کام ان دو حضرات کا ہے، ابن کثیر اور علامہ ذہبی یا امام ذہبی۔ ان کے علاوہ جو کتابیں ہیں اس میں مروج الذہب بھی ہے مسعودی کی اور یعقوبی کی بھی کتاب ہے اور باقی کتابیں بھی ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو دیکھنے کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے، اس میں مواد صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، رطب و یابس دونوں قسم کا ہے۔ کمزور مواد سب سے زیادہ یعقوبی کے یہاں ہے، پھر مسعودی کے یہاں ہے اور جریر طبری کے یہاں بھی ہے، ابن جریر طبری کے یہاں لیکن تھوڑا ہے۔ جب علم تاریخ کے طلباء نے اسلوب مورخین کے مطابق کام کو آگے بڑھایا تو تاریخ نویسی کا ایک نیا رجحان پیدا ہوا جس کو طبقات نویسی کہتے ہیں۔ طبقات نویسی سے مراد تاریخ اور تذکرہ، رجال اور سوانح، ان سب کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام تھا۔ طبقہ کا لفظی معنی تو میں نے کہا تھا پیڑھی،
پیڑھی کا لفظ اردو میں پتہ نہیں آج کل زبان میں لوگ نہیں سمجھتے. پیڑھی سے مراد ہے کہ ایک خاص زمانے کے انسانوں کی ایک نسل. مثلا آپ کہیں کہ پاکستان بنانے والوں کی پہلی پیڑھی وہ تھی جو قائد اعظم کے ساتھ جنہوں نے کام کیا. دوسری پیڑھی وہ تھی جنہوں نے مثال کے طور پر خواجہ ناظم الدین کے ساتھ کام کیا. تیسری پیڑھی وہ تھی جنہوں نے فلاں کے ساتھ کام کیا. ایک خاص طبقہ یا نسل کے لوگ جو ایک زمانے میں ہوں وہ طبقہ کہلاتے ہیں. طبقات کے نام سے سب سے پہلی کتاب تو ابن سعد نے لکھی. ابن سعد کی کتاب کے بارے میں تفصیلی تذکرہ کل انشاءاللہ ہوگا. لیکن طبقات نویسی کے فن نے جب ترقی کی تو اس میں طبقات صحابہ بھی شامل ہوئے. صحابہ کرام کے مختلف طبقات, محدثین نے صحابہ کرام کے کوئی 11 طبقات قرار دیے ہیں. صحابہ کرام کی خدمات اور ان کے کنٹریبیوشن کے اعتبار سے, ان کی سبقت اسلام کے اعتبار سے پھر ان طبقات کو اسی طرح بیان کیا گیا. ہر صحابی کی سوانح عمری اور تذکرے میں سیرت کا کوئی نہ کوئی واقعہ آتا ہے. صحابہ کرام کی ساری عظمت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, اور حضور کے ساتھی ہونے کی حیثیت میں انہوں نے جو بھی کارنامے کیے وہ سیرت کا حصہ ہیں. حضور کے زمانے میں ہوئے تو براہ راست سیرت کا حصہ ہے, حضور کے بعد ہوئے تو سیرت کا تکملہ ہے, سیرت کا تتمہ ان سے ہوتا ہے. اس لیے صحابہ کرام کے تذکرے کو اور سوانح کو سیرت سے الگ نہیں کیا جا سکتا. طبقات ابن سعد جو اس مضمون کی پہلی کتاب ہے, یہ اسلام کی ابتدائی 2 صدیوں کے بارے میں معلومات کا ایک مستند, بڑی حد تک مستند اور غیر معمولی قیمتی اور دلچسپ ذخیرہ ہے. بڑی حد تک مستند میں نے اس لیے کہا کہ ابن سعد دراصل مورخین کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا شمار محدثین میں نہیں ہے. تو جو احتیاط اور معیار صحت محدثین کا ہے وہ ابن سعد کا نہیں ہے. یہ بات پہلے ہم سب کے ذہن میں ہونی چاہیے. لیکن جو معلومات کی کثرت و تنوع ہے, جس آدمی نے 12 جلدوں میں کتاب لکھی ہو اس کے ہاں معلومات کتنی ہوں گی, اور صحابہ کرام میں سے سینکڑوں کا تذکرہ جمع کیا اور ایک ایک فرد سے جا کے تحقیق کی, ایک ایک صحابی کے بارے میں معلومات جمع کر کے جو چیز جمع کی ہو اس میں وقیع معلومات تو بہت ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں اسلامی معاشرے کی ایک ایسی واضح تصویر آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کا معاشرہ کیا تھا اور کیسا تھا. صحابہ کرام کی زندگی چلتی پھرتی ایسی ایک نقشہ کشی اس کی ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے واقعات اور جزئیات سے, کہ اگر کوئی صرف طبقات ابن سعد کی مدد سے صحابہ کے معاشرے کی تفصیل بیان کرنا چاہے تو بہت آسانی سے بیان کر سکتا ہے. اب ظاہر ہے جو اتنا بڑا کام کرے گا اس میں تھوڑی بہت غلطی بھی ہو جائے گی. ابن سعد سے غلطیاں ہوئیں, بعض ایسی روایات آ گئیں جس کے بارے میں محققین کا خیال ہے کہ درست نہیں ہے. یہ محققین کا کام ہے کہ وہ ایک ایک روایت کی تحقیق کریں اور ثابت کریں, اور ثابت کرنا بڑا آسان ہے اس لیے کہ حدیث کے ذخائر سارے موجود ہیں. حدیث کے ذخائر کی بنیاد پر لوگوں نے الگ سے کتابیں لکھ دی ہیں. اگر مثلا حافظ ذہبی اور ابن کثیر کی 2 کتابیں کو سامنے رکھ لیں, اور ابن سعید الناس اور ابن عبد البر, یہ 4 کتابیں جو بیانات ان کتابوں میں اس کے مطابق ہیں, ان کتابوں کے مطابق ہیں, وہ قابل قبول ہیں. جو ان بیانات ان سے یا قرآن پاک کے احکام سے متعارض ہیں ان کے قبول کرنے میں تأمل کرنا چاہیے. طبقات ابن سعد کے بعد دوسرا میدان طبقات کا جو تھا وہ طبقات صحابہ تھا, کہ صحابہ کرام کے طبقات کو جمع کیا جائے. صحابہ کرام کے طبقات پر 3 کتابیں بڑی مشہور ہیں. ایک تو انہی ابن عبد البر کی جو عالم و اہل المغرب کہلاتے ہیں, الاستیعاب فی معرفت الاصحاب. دوسری کتاب ہے الاصابہ فی معرفت الصحابہ حافظ ابن حجر کی, جن کا ابھی تذکرہ ہوا. اور تیسری کتاب ہے اسد الغابہ جو علامہ ابن اسیر کی ہے. ابن اسیر بھی ایک بڑے مورخ تھے اور طبقات نویس تھے. صحابہ کرام کے بارے میں یہ 3 کتابیں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں, اور صحابہ کرام میں سے شاید کوئی اور صحابی ایسے نہیں ہیں جن کا تذکرہ موجود ہو اور ان 3 کتابوں میں دستیاب نہ ہو. طبقات پر کتابیں لکھنے والوں نے طبقات مکانی کے حساب سے بھی کتابیں لکھی اور طبقات زمانی کے حساب سے بھی لکھی. طبقات مکانی کے حساب سے جن لوگوں نے کتابیں لکھی انہوں نے مختلف شہروں کے حالات پر لکھی. مثال کے طور پر تاریخ بغداد خطیب بغدادی کی ہے. تاریخ بغداد اس طرح سے بغداد کی تاریخ نہیں ہے کہ یہ لکھا ہو کہ بغداد شہر کب بنا اور کیسے بسا اور اس کی تاریخ, یہ نہیں ہے, بلکہ تاریخ بغداد ایک بہت وسیع مضمون کو بتاتی ہے
لکھنے والے محدث ہیں اصلاً، خطیب بغدادی محدث ہیں، علم حدیث پہ ان کی کتابیں ہیں، مستند ترین کتابیں ہیں۔ تاریخ بغداد سے مراد یہ ہے کہ بغداد میں جو صحابہ آئے، صحابہ تو نہیں آئے، تابعین آئے، جو تابعین آئے وہ کون کون تھے، علم حدیث پر جو کام ہوا بغداد میں وہ کیا ہوا، تفسیر پہ کون سا کام ہوا، کس مفسر نے بغداد میں بیٹھ کے تفسیر بیان کی، کس محدث نے حدیث بیان کی، کس سیرت نگار نے سیرت لکھی۔ بغداد میں اسلام کے بارے میں جو ہوا اس میں لکھا ہوا ہے۔ بغداد اور اسلام ان دونوں کے حوالے سے خطیب بغدادی کے زمانے تک جو چیز ہے وہ تاریخ بغداد میں ہے۔ یہ کتاب کو 12-13 جلدوں میں ہے، پوری انسائکلوپیڈیا ہے، اور بغداد سے متعلق امام ابو حنیفہ بغداد میں رہتے تھے، امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو کچھ معلومات ہیں وہ اس میں ہیں۔ امام شافعی ایک مرتبہ بغداد تشریف لائے، امام شافعی کب آئے بغداد، کیوں آئے، کیسے آئے، کس سے ملے بغداد میں، کس سے ملاقات کی، کس کے یہاں ٹھہرے، وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ تابعین میں سے جو لوگ بغداد میں آئے، جو محدثین بغداد میں آئے، غرض بغداد سے متعلق۔ اسی طرح کی کتاب ہے تاریخ دمشق، وہ بھی ایک مفسر نے لکھی ہے، علامہ ابن عساکر نے۔ ابن عساکر دمشق میں رہتے تھے، انہوں نے جو کتاب لکھی واقعی وہ حیرت انگیز یہ کارنامہ ہے۔ ایک خاتون ہیں جو اس کو ایڈٹ کر رہی ہیں، کچھ حصے اس کے، دمشق کی ایک اکیڈمی ہے مجمع اللغہ العربیہ، وہ اس کو ایڈٹ کروا رہی ہے۔ پہلے انہوں نے اس کے مختلف حصے مختلف اہل علم کو دیے، شروع کے 12-15 حصے مختلف لوگوں نے ایڈٹ کیے۔ پھر ایک خاتون ہیں جو بہت معمر ہیں، انہوں نے اس کو ایڈٹ کرنا شروع کیا۔ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی 2001 کے اپریل میں، اس وقت تک وہ 80 جلدیں ایڈٹ کر چکی تھیں، اور ان کا بیان یہ تھا کہ 120 جلدوں میں یہ کتاب مکمل ہوگی۔ ضمن شکایت نہیں، اس کو ریکارڈ نہ کیجیے گا، اخبار میں بھی نہ دیجیے گا۔ انہوں نے مجھے وہ 80 جلدیں ساری تحفے میں دیں۔ میرے لیے 80 جلدیں لانا بڑا دشوار تھا، تو میں پاکستانی سفارت خانے میں دے آیا کہ آپ مجھے تھوڑی تھوڑی بھیجتے رہیے گا۔ تو ہر مہینے وہ 1 جلد مجھے بھیج دیا کرتے تھے یا 2 جلدیں۔ جب تک میں حکومت کی ذمہ داری پر رہا وہ جلدیں مجھے ملتی رہیں، جب وہ ذمہ داری ختم ہو گئی وہ جلدیں بھیجنی بند ہو گئیں۔ تو میرے پاس کچھ جلدیں ہیں اس کی جو اس زمانے میں مل گئیں، بعد میں انہوں نے نہیں بھیجی۔ غرض اس وقت تک اس کی 80 جلدیں مکمل ہوئی تھیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ 120 جلدوں میں یہ کتاب مکمل ہوگی۔ یہ طبقات مکانی کی کتاب کی ایک عجیب مثال ہے، اور اس میں دمشق کے بارے میں ہر چیز، دمشق میں جو صحابہ کرام بہت تشریف لے گئے، دمشق کے بارے میں احادیث میں کیا آیا ہے، صحابہ کرام کب گئے، کب فتح ہوا، کیسے فتح ہوا، اس کی پوری تفصیل۔ اور حضور علیہ السلام نے جب غزوہ بھیجا، غزوہ موتا، وہ دمشق کے علاقے میں شام میں بھیجا تھا، تو اس کا بھی تذکرہ ہے۔ غرض سیرت اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تفسیر، حدیث، بالکل کوئی چیز ایسی نہیں جو دمشق کے بارے میں ہو اور اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ یہ علم طبقات سے متعلق کتابیں تھیں، باقی کی تفصیل میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ابن سعد کی تفصیل بیان کرنا مقصود تھا، وہ کل بیان کر دیں گے کہ ابن سعد کی اس کتاب میں کیا ہے، وہ اہم کتب سیرت میں انشاءاللہ کل وہ آ جائے گی۔ اس کے بعد ایک مؤلفانہ اسلوب کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ مؤلفانہ اسلوب سے مراد یہ ہے کہ سیرت کے سارے ماخذ سے کام لے کر ان کو یکجا کر دیا جائے اور ایک جامع اور مرتب انداز میں سیرت کا نقشہ پیش کیا جائے۔ اس کی ایک مثال تو ہم عرض کر چکے کہ علامہ ابن کثیر دمشقی کی کتاب ہے جو 4 جلدوں میں ہے، لیکن یہ اسلوب تقریباً 4ویں-5ویں صدی ہجری میں شروع ہوا۔ 4ویں صدی ہجری کے اوائل تک تمام روایات مرتب ہو گئی تھیں، مغازی کے تمام ذخائر سامنے آ چکے تھے، اور اس وقت اس بات کے اسباب فراہم ہو گئے تھے کہ اب یہ ساری معلومات کو یکجا کیا جائے۔ اس رجحان کے مثبت اثرات بھی ہوئے۔ مثبت اثرات یہ ہوئے کہ جس مؤلف یا جس سیرت نگار نے سابقہ مواد کو جمع کیا اس نے اثر نوس کی تحقیق کی، تو مواد کی تحقیق اور تنقید کا فریضہ، پرکھنے کا فریضہ بار بار انجام دیا جاتا رہا، اور جس نے مواد کو پرکھا اس نے کوئی نہ کوئی نئی بات دریافت کی، ہر سابقہ روایت کا کوئی نیا پہلو تلاش کیا۔ تو جسے کہتے ہیں ٹائم ٹیسٹڈ یا مسلسل تنقید و تنقیح سے گزرنے کے نتیجے میں جو مواد مرتب ہوا وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا اور زیادہ سے زیادہ نکھرتا چلا گیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مختلف مآخذ اور مصادر سے آنے والے مواد کی آپس میں تقابلی مطالعہ بھی ہوتا رہا، کولیشن ہوتی رہی۔
ایک مواد کی دوسرے مواد سے کولیشن ہوئی اور تائید ہوتی گئی کہ جو بات فلاں روایت سے آئی ہے وہ اور جو فلاں روایت سے آئی ہے دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے. اس سے مزید تحقیق کرنے میں مدد ملی. پھر جہاں جہاں خلا تھا اس خلا کی تکمیل بہتر انداز میں ہوئی, زیادہ مفصل تصویر سامنے آئی. یہ تو اس کے فوائد ہوئے. اس کے کچھ منفی پہلو بھی آئے. منفی پہلو یہ تھا کہ جب یہ رجحان پیدا ہو کہ اب جامع کتابیں لکھنی ہیں. حافظ ابن کثیر نے 4 جلدوں میں لکھی. میں خدا نخواستہ نیت پہ بات نہیں کرتا کسی کی, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن بہت سے لوگوں کے دل میں آیا ہوگا کہ انہوں نے 4 جلدوں میں لکھی ہے تو ہم 6 جلدوں میں لکھیں. کسی نے 6 جلد میں لکھی تو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ہم 12 جلدوں میں لکھیں. چنانچہ اس میں پھیلاؤ اور توسیع کا رجحان پیدا ہو گیا. پھیلاؤ اور توسیع کا رجحان جب پیدا ہوا تو پھیلاؤ اور توسیع کرنے میں یہ امتیاز کرنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے کہ رطب و یابس میں فرق کیسے کیا جائے. کمزور روایتیں بڑی کثرت سے آنی شروع ہوئیں. آج سیرت کے بارے میں اگر کوئی یہ شکایت بعض لوگ کرتے ہیں کہ اس میں کمزور مواد شامل ہے تو وہ اسی دور کی کتابوں میں شامل ہے. زیادہ مواد اسی دور کی کتابوں میں آیا. اچھا, پھر یہ وجہ بھی ہوئی کہ ایک مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا. مسلمانوں کی زبان سے نکلی ہوئی بات دنیا بھر میں تہذیب و تمدن کا اعلیٰ ترین معیار مانی جاتی تھی. کوئی تنقید کرنے والا نہیں تھا. کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی بات ہو تو اس پہ کوئی نقد یا تنقید کا فریضہ انجام دے. تو بہت سی چیزیں ایسی جو عقیدت مندی کی بنیاد پر مسلمان مروج تھیں, خاص طور پہ معجزات کے بیان میں اور مختلف خصائص کے میدان میں وہ ایک ایک کر کے شامل ہوتی گئیں. کتابیں تو لمبی لمبی لوگوں نے لکھ دی, 12 جلدوں میں, 15 جلدوں میں. مواہب لدنیہ, شرح مواہب لدنیہ, شرح مواہب لدنیہ 15 ضخیم جلدوں میں ہے. یہاں سے یہاں تک پوری ایک سیٹ اس کا رکھا جائے گا. لیکن اس میں اس طرح کے کمزور بیانات بہت ہیں. اس لیے کہ ایک رجحان تھا کہ بڑی کتاب لکھی جائے اور جو سارا مواد ہے وہ جمع کر دیا جائے. ایک تو یہ اس میں ہوا کہ توسیع پر غیر ضروری زور دیا گیا. غیر مستند مواد کو بیان کرنے کا موقع ملا اور وہ سیرت لٹریچر میں شامل ہو گیا. استناد اور کوالٹی کی طرف سے توجہ ہٹ گئی. جہاں توجہ توسیع پر ہو وہاں کوالٹی پر کم ہو جاتی. انسان کا مزاج ہے, یا اس کی توجہ کوانٹٹی پر ہوگی یا کوالٹی پر ہوگی. کوانٹٹی پر توجہ رہتی ہے تو توسیع نہیں ہوتی. جب توسیع ہونے لگتی ہے تو کوالٹی پر توجہ ہٹ جاتی ہے. شروع میں توجہ کوالٹی پر تھی, کوانٹٹی زیادہ نہیں تھی. یہ دور توسیع اور کوانٹٹی کا تھا, کوالٹی پر توجہ نہیں رہی. یہی وجہ ہے کہ ان کتابوں میں موضوعات اور اسرائیلیات بڑی تعداد میں آ گئی. اس دور کی جو 2 کتابیں بڑی مشہور ہیں, ایک سیرت شامیہ کہلاتی ہے, ایک سیرت حلبیہ کہلاتی ہے. سیرت حلبیہ کا اردو ترجمہ موجود ہے, سیرت شامیہ کا بھی موجود ہے. یہ دونوں بڑی ضخیم کتابیں ہیں, ان پر کل انشاءاللہ اشارتاً بات ہوگی. یہ دونوں بڑی مفصل کتابیں ہیں, لیکن وہی ملاحظات ان کے بارے میں بھی کہے جا سکتے ہیں جو بقیہ کتابوں کے بارے میں کہے گئے کہ ان میں رطب و یابس بھی خاصا پایا جاتا ہے اور ان سے استفادے میں احتیاط کی ضرورت ہے. تدوین و تالیف کے دور میں جب یہ توسیع کا زمانہ تھا, ایک کام بڑا غیر معمولی ہوا اور جمع معلومات کے ساتھ ساتھ استناد بھی اور ایک جدت بھی اور ایک اچوتھا پن بھی اس میں پایا جاتا ہے. ایک بزرگ تھے جن کا تعلق اسپین سے تھا, لیکن اسپین سے وہ چھوڑ کے آنے پر مجبور ہوئے اس علاقے میں جب وہاں افراتفری تھی, اور مراکش کے شہر فاس میں ان کا قیام رہا. ان کا اسم گرامی تھا شیخ علی بن محمد الخزاعی. انہوں نے ایک کتاب مرتب کی جو ساری کی ساری کتب حدیث سے ماخوذ ہے. اس اعتبار سے اس دور میں منفرد کتابوں میں سے ہے. کتب حدیث سے ماخوذ ہے اور مستند کتب سیرت سے ماخوذ ہے. اس کا نام تو ذرا مشکل سا تھا, تخریج الدلالات السمعیہ علی ما کان فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعیہ. لیکن خلاصہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مختلف انتظامی تدابیر اختیار کی گئیں, خاص طور پر مدینہ منورہ میں جو ذمہ داریاں مختلف لوگوں کو انجام دی گئیں یا انتظامی طور پر جو کام کیے گئے وہ کیا تھے, یہ اپنی نوعیت کی پہلی کتاب تھی.
یہ بہت پختہ علم والے بزرگ تھے. ان کی نظر جیسا کہ کتاب سے اندازہ ہوتا ہے بڑی وسیع تھی، بڑی عمیق تھی، اور پوری کتب حدیث اور کتب سیرت ان کے سامنے تھیں. اس میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو غیر مستند ہو، سب مستند ترین معلومات انہوں نے جمع کی ہیں. اس کتاب کو انہوں نے، جو بڑی ضخیم کتاب ہے، 10 حصوں پر اور 78 ابواب پر مشتمل اس کو بنایا ہے. 156 موضوعات پہ انہوں نے بحث کی ہے. اور جو میں گفتگو کروں گا ریاست نبوی کے بارے میں، اس کا اکثر مواد کا خاصا حصہ اسی کتاب سے ماخوذ ہے. مثلا انہوں نے ایک حصہ بنایا مذہبی امور، کہ حضور کے زمانے مسجد کا انتظام کیسے ہوتا تھا، مسجد نبوی کا انتظام کون کرتا تھا، مدینہ منورہ میں اور کون کون سی مسجدیں تھیں، ان میں مؤذنوں کا تقرر کیسے ہوا، ان میں امامت کون کرتا تھا، کیا اماموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت دیا کرتے تھے کہ نہیں دیا کرتے تھے. اسی طرح سے اس میں ایک شعبہ ہے دستاویزات کا، کہ دستاویز نویس کون تھے. جو میں نے دستاویزات کے بارے میں بات کی تھی وہ معلومات بھی اس میں ہیں. کون لوگ تھے جو دستاویز لکھا کرتے تھے، دستاویزات کو محفوظ کیسے رکھا جاتا تھا، عدالتی امور حضور کے زمانے میں کیسے انجام دیے جاتے تھے، عسکری امور کیسے ہوا کرتے تھے، جبایات کا معاملہ یعنی صدقات وصول کرنے کا، عشور اور ٹیکس وصول کرنے کا نظام کیا تھا، بیت المال کیسے کام کرتا تھا. اس طرح کے موضوعات پر یہ ایک بہت عمدہ کتاب ہے جو مدینہ منورہ کے معاشرے کی، مدینہ منورہ کی ریاست کی، مدینہ منورہ کی معیشت کی بہت اچھی تصویر بیان کرتی ہے. اس میں انہوں نے محدثانہ اسلوب کو بالکل 100% نبھایا ہے کہ کتب حدیث سے مواد لیا ہے. مورخانہ اسلوب کو بھی نبھایا ہے کہ سارے مواد کو یکجا کر دیا ہے، یکجا کر کے پورے دلائل اور ماخذ کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. لیکن مواد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ وہ احادیث کی تخریج بھی کرتے ہیں. کون سی حدیث کس کتاب میں ہے اس کا مکمل حوالہ بھی ہے. کسی حدیث میں کوئی مشکل لفظ آیا ہے اس کی تشریح بھی ہے. کوئی اہم مسئلہ زیر بحث آیا ہے جو پڑھنے والے کے ذہن میں نہیں آ سکا یا ذہن میں توجہ نہیں ہوا، اس کی وضاحت بھی کرتی ہے کہ اس سے یہ مسائل نکلتے ہیں. تو یہ بیک وقت تاریخ، حدیث، سیرت، حتیٰ کہ سیاسیات اور فقہ، ان سارے موضوعات میں ایک مفید کتاب ہے. یہ کتاب خاصے عرصے اہل علم میں مقبول رہی اور لوگ اس سے استفادہ کرتے رہے. اس کتاب کے لکھے جانے کے کئی سو سال کے بعد ایک بزرگ جن کا تعلق انہی جعفر قطانی کے خاندان سے تھا جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، علامہ شیخ عبدالحی قطانی، جو غالباً پچھلی صدی ہجری میں تھے، 1200 کے وسط میں 1250-56 وغیرہ کے لگ بھگ پیدا ہوئے اور 1333 35 34 کے لگ بھگ ان کا انتقال ہوا. علامہ عبدالحی القطانی، انہوں نے اس کتاب کو سامنے رکھ کر اس کتاب میں بعض اضافے کیے، اور اضافے اس طرح کیے کہ اس کا سائز تقریباً دگنا ہو گیا اور اس کو مزید انہوں نے مکمل بنا دیا. اس کتاب کا نام ہے التراتیب الاداریہ فی نظام الحکومت النبویہ، کہ حکومت نبوی کے نظام کی ادارتی تفصیلات، یعنی انسٹیٹیوشنل ڈیٹیلز آف دی گورنمنٹ آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں انہوں نے وہ سارے 10 کے 10 موضوعات تو برقرار رکھے، ان میں جو معلومات اضافہ کر سکتے تھے وہ کی، اس لیے کہ اس وقت تک مزید مواد سامنے آ گیا تھا. جو کتابیں کسی ایک علاقے میں مروج تھیں وہ دوسرے علاقے میں دستیاب ہو گئی تھیں. پھر یہ سفر بڑے لمبے کرتے تھے، حج کا سفر کئی بار کیا، ہندوستان بھی تشریف لائے، بر صغیر یہاں سے بھی کتابیں لے کے گئے. یہ واحد مصنف ہیں کہ مراکش میں بیٹھ کے کتاب لکھی، اور ہندوستان کے مصنفین ہندوستانی کتابوں کا تذکرہ بر صغیر کا، تاکہ ہمارے لاہور کا، ملتان کا تذکرہ بھی وہ کرتے ہیں. اتنی واقفیت ان کو ہمارے علاقے سے تھی، اس لیے ان کی کتاب زیادہ مکمل اور جامع ہے. اس میں خزائے کی کتاب کا سارا مواد بھی ہے اور اپنا مواد انہوں نے جو اضافہ کیا ہے وہ بھی ہے. اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کے معاونین اور مشیرین کون کون تھے، وزارت کوٹ ان کوٹ کی ذمہ داری پر کون صحابہ کرام فائز تھے. پھر ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تحریر و نوشت و خواند کا نظام کیا تھا. اس سے حضور کے زمانے کے تعلیم کے نظام پر بڑی روشنی پڑتی ہے. میں جو عرض کروں گا عہد نبوی کی معیشت و معاشرت پر، اس کا بڑا حصہ اسی کتاب سے ماخوذ ہے. پھر عسکری انتظامات اور یہ ساری چیزیں، یہ سارا مواد جو علامہ عبدالحی قطانی نے لیا ہے
جو اس دور کی اس اسلوب کی کتابوں میں سے بہترین کتاب اس کو کہا جا سکتا ہے. یہ بہت وسیع ماخذ کی بنیاد پر مرتب کی گئی. اس میں تمام کتب حدیث جتنی بھی دستیاب تھیں، ان کو بہت بڑے محدث تھے، تمام شروح حدیث جو ان کو دستیاب تھیں، تاریخ کی تمام کتابیں، حتیٰ کہ بر صغیر کے علماء کرام کی کتابیں اور تصنیفات ان کے سامنے تھیں. میں نے پہلی گفتگو میں شیخ ابوالحسن سندھی کا ذکر کیا تھا، جو ہمارے ٹھٹہ کے ایک بزرگ تھے. 12ویں صدی اور 11ویں صدی کے آخر میں 12ویں صدی کے شروع میں ان کی کتابیں ان کو دستیاب تھیں، ان کے حوالے دیے ہیں. نواب صدیق حسن خان جو بھوپال کے نواب تھے، ان کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں. مولانا عبدالحی لکھنوی جو فرنگی محل کے مشہور علماء میں تھے، ان کے حوالے دیے ہیں. ایک بزرگ مولانا محمد عبداللہ پنجابی کے حوالے بھی دیے ہیں. یہ ہمارے لاہور کے رہنے والے، اس کے قرب و جوار کے رہنے والے ایک بزرگ تھے، مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اور محمد عبداللہ الفنجابی کے نام سے وہ پے کو معرب کر کے انہوں نے فا کیا ہوا تھا. محمد عبداللہ الفنجابی کے نام سے مشہور تھے. ان سے وہ ملے مدینہ منورہ میں، ان کی کتابوں کا حوالہ بھی ہے. تو بر صغیر کی شاید علمی روایت کو نقل کرنے والے پہلے مراکشی عالم ہیں بظاہر. ان سے پہلے غالباً کسی اور نے ذکر نہیں کیا ہوگا. حضرت مرزا الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں اور حلقے کے لوگوں میں شاہ ابو سعید مجددی جو مشہور بزرگ تھے، محدث تھے، اور مکہ مکرمہ میں جا کے آباد ہو گئے تھے، ان کا تذکرہ بھی ہے. یہ کتاب ہے جو مؤلفانہ اسلوب کی بہترین کتابوں میں سے ایک ہے. اس کے بعد میں چاہتا تھا کہ متکلمانہ اسلوب کے بارے میں کچھ ایک دو باتیں کروں. متکلمانہ اسلوب کی وہ کتابیں جو علم کلام کے نقطہ نظر سے لکھی گئیں. اس کے بعد سیرت نگاری کا جو ادبی اسلوب تھا اس پر بات کرنے کا پروگرام تھا، اس لیے باقی چیزیں میں چھوڑ دیتا ہوں. ادیبانہ اسلوب تھا، نظم، میرا خیال ہے اب یہیں ختم کر دینا چاہیے. باقی پر کل انشاءاللہ اور پرسوں ان 2 دنوں میں اس گفتگو کو مکمل کر لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.